قریب ہو کے بیٹھے ہیں. دیکھیے یہاں پر جگہ ہے، آنے والوں کو جگہ دیں. آپ یہاں بیٹھ سکتے ہیں، اتنی جگہ کافی ہے. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اس درس میں جو کہ ہر مہینے کے پہلے جمعہ کی عشاء کے بعد کی رات میں منعقد ہوتا ہے، میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس میں آپ کو ایک پیغام اور ایک سوچنے کا ذہن اور اسلامی فکر دے جاؤں جو آپ کو اپنے دلوں میں تڑپائے، ذہن میں رکھیں اور اس کے بارے میں قدم اٹھائیں. تو اسی سلسلے کی ایک کڑی سمجھ لیجئے آج کا عنوان ہے کہ عدل و انصاف کے وہ واقعات جو کہ خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور میں پیش آئے. لیکن واقعات صرف محض واقعے کی صورت میں پیش کرنا مجھے مقصود نہیں ہے. اس کی ایک اور شکل ہے جو کہ میں پہلے توجہ دلاؤں گا، پھر واقعات کی طرف لے جاؤں گا. دو باتیں ہیں اس عنوان میں سمجھنے کی. ایک ہے خلفائے راشدین ہیں کون، اور انہی خلفائے راشدین کس لیے کہا جاتا ہے، ان کا مرتبہ مقام کیا ہے، اور خلفائے راشدین کے دوران ہونے والے واقعات کی اہمیت کیا ہے. نمبر دو، عدل و انصاف کا تقاضا، عدل و انصاف کی اہمیت، عدل اور انصاف پر اسلام نے کس دور میں کام کیا اور کیسا کام کیا، جس کی وجہ سے دعوت اسلامی، اسلام کی دعوت پھیلی اور آگے بڑھی اور پوری دنیا پہ بہت کم مدت پہ چھا گئی. پھر اس کے بعد ایک ایسی سازش ہوئی اسلام کے خلاف جس میں عام ہی نہیں بلکہ خصوصیت سے مسلمان خود اس کا شکار ہوئے. وہ یہ کہ اسلام دراصل خونخوار مذہب ہے، ہمیشہ جنگ و جدال اس کا ہمیشہ اہم حصہ رہا ہے، اور اسی جنگ و جدال کی وجہ سے اسلام پھیلا ہے. ورنہ تو کوئی خاص خوبی نہیں. جو اٹھاؤ دیکھو سیرت میں جنگیں ملتی ہیں. تمہارے رسول نے تلوار اٹھائی ہے، تمہارے صحابہ نے تلوار اٹھائی. یہ ایک عام بات ہے، تلوار ہی سے اصل کام ہوا ہے. اور یہ اتنا پٹی پڑھایا گیا کہ خود مسلمان بھی اس کا شکار ہوئے. تو
اصل بات جو ہے، دو باتیں ذہن میں رکھنی ہے اس سلسلے میں ہمیں، کہ کیا اسلام تلوار سے پھیلا یا عدل و انصاف سے، نمبر ایک، اور نمبر دو یہ ہے کہ عدل و انصاف کی اہمیت کیا ہے، اور نمبر تین یہ ہے کہ خلفاء راشدین کون ہیں۔ اس میں سب سے پہلی بات عدل و انصاف کے سلسلے میں بتاتا ہوں۔ دیکھیے، دو جگہ سملر آیات، تھوڑے سے الفاظ کی تبدیلی سے اللہ تبارک و تعالی نے کھل کے حکم دیا ہے مسلمانوں کو کہ تم انصاف پر، عدل پر قائم ہو جاؤ، جس میں سے میں نے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 8 کی تلاوت آپ کے سامنے کی، اور اس سے پہلے سورہ نساء میں یہی آیت صرف الفاظ کی تبدیلی سے آئی ہوئی ہے۔ یہاں پر فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، دیکھو تم قائم ہو جاؤ۔ اب کتنی اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے شدت سے حکم دیا ہے کہ کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، کہ تم عدل و انصاف پر، قسط پر قائم ہو جاؤ، صرف اور صرف اللہ کے لیے۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، دیکھو کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تم اس دشمنی میں بھی حد تجاوز کر جاؤ یا عدل و انصاف سے ہٹ جاؤ۔ جو اسلام اپنے ماننے والوں کو یہ حکم دیتا ہو کہ عدل و انصاف عام حالت میں نہیں، اس حالت میں بھی تم قائم رکھنا جب تمہارے سامنے کوئی دشمن کھڑا ہوا ہو، تب بھی تم عدل ہی کی بات کرنا، انصاف ہی کی بات کرنا، خواہ تمہارا اپنا کوئی جائے تو جائے، لیکن عدل و انصاف سے نہیں پھرنا، دشمنوں کے معاملے میں بھی عدل کرنا۔ شنآن قوم علی اللہ تعدلوا، دیکھو عدل قائم کرو، اعدلوا هو اقرب للتقوی، تمہارا عدل قائم کرنا ہی سب سے زیادہ تقوی کے قریب ہے۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تبارک و تعالی جو کچھ تم عمل کر رہے ہو باخبر ہے۔ یہی تھوڑے سے الفاظ کی تبدیلی سے نساء میں آیا کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، صرف للہ جو ہے نا، ایک میں پہلے آیا ایک میں بعد میں آیا، مضمون ایک ہی ہے۔ مائدہ میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اور نساء میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، دیکھو قائم ہو جاؤ تم اللہ کے لیے گواہی دینے والے عدل انصاف کی۔ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، اس گواہی سے، اس عدل کے قائم کرنے سے، خواہ وہ تمہاری زد میں تمہارے والدین آ جائیں یا تمہارے قریبی لوگ آ جائیں، تب بھی پرواہ نہ کرو، سچ بولو، عدل قائم کرو۔ یہاں اور زیادہ بات کھل کے آ گئی۔ مثلاً دو فیصلے آئے، یہ دو طرح کے لوگ تمہارے پاس آ گئے، تمہیں معلوم ہے عدل کیا ہے، تمہارے مخالف پارٹی کے پاس ہے، اور موافقت میں تمہارا باپ کھڑا ہوا ہے، اگر تم عدل قائم کرو گے تو باپ پہ زد پڑے گی، تب بھی اسلام حکم دیتا ہے کہ باپ ہی کیوں نہ آ جائے آڑے، یا اگر تمہارے قرابت دار ہی کیوں نہ آ جائے، تب بھی تم عدل قائم کرو۔ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، خواہ وہ تمہارے اوپر ہی پڑ جائے کبھی، مثلا دو مسئلے ایسے آ گئے، اگر تم سچ بولو گے، عدل قائم کرو گے تو تمہارے اوپر ہی کوڑے برسیں گے، تب بھی تم اپنے آپ کو کوڑوں کے سامنے پیش کر دو، لیکن عدل سے نہ پھرو۔ یہ دو آیات میں نے ہمیشہ کہا کرتا ہوں، میں یہ میرا جملہ بار بار کا ریپیٹیشن کا ہے تاکہ ذہنوں میں بیٹھ جائے، میں کہا کرتا ہوں کہ قرآن میں معاملے کی اہمیت کی حیثیت سے ہر معاملہ جو اہمیت والا ہے کم از کم 2 مرتبہ تو آیا ہے قرآن میں، 2 مرتبہ تو کم از کم آیا، جیسے جیسے اس کی اہمیت ہوگی اتنے ہی مرتبہ زیادہ آئے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے قصے میں بہت نصیحتیں ہیں، تو پورے قرآن میں 7 مرتبہ ہے جہاں دہرایا گیا ہے، 7 مرتبہ۔
الگ الگ پیرائے میں، سورہ بقرہ میں آیا، سورہ اعراف میں آیا، سورہ صاد میں آیا، کئی جگہ آیا، عبرت زیادہ. لیکن حضرت موسیٰ کے واقعے میں اور زیادہ عبرت ہے. 72 ٹائمز اللہ نے قرآن میں استعمال کیا حضرت موسیٰ کا نام اور ان کے واقعات. کہیں الگ پیرائے میں، کہیں الگ پیرائے، طٰہٰ میں الگ آ رہا ہے، قصص میں الگ آ رہا ہے، پھر اس کے بعد سورہ الگ آ رہا ہے، پھر اسی طرح کیا ہے نمل میں الگ 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 زاویے، الگ الگ پیرائے. اعراف میں جادو کا ایک قصہ بیان ہو رہا ہے، طٰہٰ میں نبوت دینے کا قصہ بیان ہو رہا ہے، قصص میں پیدائش کا قصہ بیان ہو رہا ہے. الگ 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 پیرائے میں اللہ تبارک و تعالی کیا ہے اس کو نازل کیا ہے. لیکن کم از کم تو 2 مرتبہ آیا ہے. ہر اہمیت والا واقعہ، ہر اہمیت والا مضمون کم از کم تو 2 مرتبہ آیا ہے. اب دیکھ لیجئے یہ عدل و انصاف کا مضمون بھی سورہ مائدہ اور سورہ نساء ملتی جلتی آیات ہیں. ایک میں صرف لفظ کی تبدیلی ہے، حکم وہی ہے کہ عدل و انصاف کو قائم کرنے میں تم مددگار نہیں بلکہ گواہ بن کے کھڑے ہو جاؤ، اور اتنے سخت بنو اس معاملے میں وہ عزت تمہارے اوپر کیوں نہ پڑے، تمہارے والدین پر کیوں نہ پڑے، تمہارے رشتہ داروں پر کیوں نہ پڑے. تم کہو کہ نہیں بھائی حق یہی ہے، میں ساتھ دے سکتا، انہی کا خواہ وہ میرے والدین کے خلاف کیوں نہ جائے. میں غلط نہیں بول سکتا، میں کہیں اور جھک نہیں سکتا، میری جماعت، میرا معاملہ، میں ان کے ساتھ ہوں، کیسے میں بول سکتا ہوں. آج یہی ہماری سب سے بڑی ٹریجڈی ہے. آنکھوں دیکھے معلوم ہوتا ہے کہ ایک فریق حق پہ ہے، ایک فریق باطل پہ، لیکن سامنے کیا ہے باطل کی گواہی دے کے باہر آ کے بولتا ہے کیسے بھائی وہ ہمارے لوگ تھے، میں کیسے بول سکتا ہوں، ان سے اتنی گاڑی دوستی تھی، میں کیسے دشمنی کر سکتا ہوں. پامال کر دیا ہم نے عدل و انصاف کو تو اللہ نے ہم سے چھین لیا سب کچھ. میں آپ کو بتلاؤں ایک بہت ہی اہم نقطے کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، سمجھنے والے سمجھیں، جن کو سمجھ نہ آئے وہ چھوڑ دے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن غلط چیز میرے سے منسوب نہ کریں. بعد میں بات سمجھ میں آئے اچھی بات ہے، بات سمجھ نہیں آئی چھوڑ دے. لیکن کیا ہے جاوید نے یوں کہا بول کے غلط جا کے باہر نہیں بولنا. ایک عام بات کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. آج پوری دنیا میں یہ بات ہمیں سوچنے پہ مجبور کرتی ہے کہ آخر امت مسلمہ اتنی گری ہوئی کیا ہے کہ اللہ نے عیسائیت کو یوں عروج پہ پہنچایا اور پورے یورپین اور ترقی یافتہ ممالک کی باغ دوڑ ان کے ہاتھ میں دی. کیا اتنے یہ روزے ہو گئے؟ پھر بھی کتنے بھی گئے گزرے کیوں نہ ہوں، ہمارے پاس تو ان سے زیادہ فحاشی کم ہے، ان سے زیادہ زنا کم ہے، ہمارے اللہ والے بہت سے ہیں، ہماری جماعت میں نماز کی پابندی کرنے والے، حلال رزق ڈھونڈنے والے زیادہ ہیں. بنسبت کچھ بھی نہیں تو کم از کم توحید تو ہمارے پاس ہے. یہ اس سے بھی گرے ہوئے ماں اور بہن کی تمیز نہ رکھنے والوں کو اللہ نے یہ شہرت اور یہ منصب دیا کیوں؟ اور وہ بھی یہ ترقی یافتہ زمانے میں. ہم بولتے ہیں اسلام تھا، ہم بولتے ہیں ہم نے کیا ہے پوری دنیا پر حکومت کی تھی، ہم بولتے ہیں ایشیا سے لے کر افریقہ تک ہماری حکومت تھی. لیکن جب 19ویں صدی میں سب سے زیادہ ترقی کا ماحول بنا، سب سے زیادہ سائنس پروان چڑھی، سب سے زیادہ عروج کا زمانہ آیا، سب سے زیادہ مستقبل سنورنے لگا اور مستقبل کی پکار ہوئی تو باغ دوڑ حکومت کی کن کی تھی؟ عیسائیوں کی. آخر اس زمانے میں ان کے ہاتھوں میں ہم نے دیکھا 50 سال سے اللہ نے حکومت دے رکھی ہے. 1950 کے بعد سے آپ دیکھیں رشیا اور امریکہ 2 سپر پاور تھے، پھر دھیرے دھیرے ٹوٹتے ٹوٹتے رشیا تو نام و نشان مٹا کے رہ گیا، اور امریکہ جس کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا، پورے ملا کے 400 سال کی ایسی بات نہیں ہے، تاریخ نہیں ہے جس سے پہلے امریکہ کو کوئی جانتا ہو. واسکو ڈی گاما نے دراصل کیا ہے ادھر ادھر جھانک تانک کے آخرکار اس نے ایک جزیرہ نمودار کیا، دریافت کیا، انکشاف کیا 1400 کے عیسوی کے اندر، جہاں سے کیا ہے ہندوستان کو ایک لنک ملا کہ امریکہ تک بھی ایک راستہ ہے، ورنہ راستہ بھی معلوم نہیں تھا کسی کو کہ کیا ہے امریکہ تک پہنچنے کوئی راستہ یا انسان بستے ہیں.
اور لطف کی بات یہ ہے کہ صحیح امریکن اگر دیکھا جائے تو وہ کیا کہلاتے ہیں؟ ریڈ انڈین کہلاتے ہیں، سرخ ہندوستانی. آپ نے پڑھا ہوگا، نہیں پڑھے تو دیکھ لیجئے، امریکہ کے ویکیپیڈیا نکالیے، دیکھیے، میں کوئی اپنی بات نہیں کہہ رہا ہوں. اصلی امریکن اصل میں ہندوستانی ہے، اس لیے ان کو کہا جاتا ہے کہ سرخ ہندوستانی، ریڈ انڈین، اصلی باشندے امریکہ کے، کیونکہ غلاموں کی طرح یہاں سے لے جایا گیا اور وہاں بسایا گیا. اندلس سے جب کیا ہے ہمیں کیا ہے نکالا گیا تو وہ بھی بیگار میں لیے جانے والے بہت سے غلام تھے جو کیا ہے امریکہ میں جا کے بسے تھے، اور کوئی حیثیت نہیں تھی وہاں، کوئی نہ ترقی تھی نہ کوئی جاننے والا تھا. لیکن یہ 50 سال میں جو کچھ ہوا ہم دیکھتے ہیں کہ آنکھوں کو خیرہ کر دینے والے اعمال، کہ امریکہ کے نام سے ہماری زبانیں کیا ہیں، تعریف کرتے تھکتی نہیں ہے، منہ کھل جاتے ہیں، حیرت سے تنگ رہ جاتے ہیں. امریکہ سپر پاور، فلاں فلاں فلاں. اور ہم بھی دیکھتے ہیں کہ تقریباً 50 سالہ محنتوں میں تقریباً 2 ایسی محنتیں الگ سے ہوئی مسلم طریقے سے، اسلامی طریقے سے، کہ ہمیں بھی حکومت کرنے کا کوئی چانس مل جائے، لیکن کچھ نہ بن پڑا اور بری طرح ہار گئی، بری طرح ہاری، کہیں کچھ نہیں بن پڑا. اور الٹا جو کچھ عرب ممالک میں تھا وہ بھی ایک ایک کر کے جا رہا ہے. وہاں پر کم از کم کچھ آزادی تھی، وہ بھی جا رہی ہے، اور وہ بھی انہی کے انڈر میں جا رہی ہے. آخر اتنے برے تو نہیں ہو گئے مسلمان، لاکھ درجہ صحیح، کچھ نہ کچھ تو اچھے ہی ہیں عیسائیوں سے ہم. پھر حکومت کی باغ دوڑ 50 سالہ یہ لوگ اس دور میں لے چکے ہیں جہاں پر ٹیکنالوجی سب سے اوپر ہے. آخر سوچنے پہ انسان مجبور ہوتا ہے کہ واقعہ کیا ہے. میں آپ کو بتاؤں، غور اور تحقیق سے سوچنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک بات ان کے حق میں جاتی ہے، وہاں پر عدل و انصاف ہے. وہاں پر عدل و انصاف ہے، جرمن صحیح ہوتا ہے، قانون قانون ہے. منسٹر بھی سگنل پار کرے تو اس کو وہی سزا ہے جو ایک عام آدمی سگنل پار کرتا ہے تو سزا ہے. ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں، جاؤ پڑھ کے دیکھو. مالدار سے مالدار ترین آدمی بھی غلطی کرے تو وہی سزا ہے جو عام آدمی غلطی کرے تو سزا ہے. لندن ہو، امریکہ ہو، یورپین کنٹریز ہو، ایک طرف مسلمانوں پر ظلم الگ رکھ دیجئے، لیکن حکومت کے لحاظ سے جو عدل و انصاف وہاں ہے وہ خلفائے راشدین کا عدل و انصاف تازہ کرتا ہے. وہاں کا کوئی منسٹر الگ سے ٹریفک بند نہیں کر سکتا، وہ اپنی کار میں جائے یا سائیکل میں جائے، اپنے آپ سے جائے، عام آدمی اپنے آپ سے جائے، کسی منسٹر کے لیے وہاں پر ٹریفک نہیں لگتی، کسی منسٹر کے لیے الگ سے قانون نہیں بنتا. عوام کے ساتھ مل جل کے رہنا پڑتا ہے اس کو. عوام کے بچے جہاں پڑھتے وہیں پڑھانا پڑتا ہے. الگ سے ٹیوشن رکھا تو بہت بڑا ہنگامہ ہو گیا تھا یورپ میں کہ اس نے کیا ہے الگ سے رکھا، سرکاری اسکول میں داخل نہیں کیا. تو تب کیا سرکاری اسکول میں برابر تعلیم نہیں دی جاتی ہے کہ منسٹر کے بچے باہر پڑھیں گے؟ ہنگامہ ہو گیا تھا بہت بڑا لندن کے اندر. عدل و انصاف ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے، باوجود لاکھ دراصل کیا ہے برائیوں کے، ایک اچھائی جو جڑی ہوئی ہے اس کی وجہ سے قائم ہے. ورنہ تو جو فحاشی و عریانی اور شراب اور اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے کبھی کے نصف نابود ہو جاتی ہے. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کوئی برائی اٹھ نہیں سکتی صرف برائی کی حیثیت سے جب تک کہ اس کے اندر اچھائی نہ لگے. یہی اچھائی ہے جس کی وجہ سے وہ اوپر اٹھتا ہے. کوئی برائی صرف نرے برائی کی حیثیت سے اٹھ نہیں سکتی. ان کے جیلوں میں آج تک بھی اگر کوئی مسلمان بھی جیل چلا جائے، اگر رمضان آ جائے تو اس کو پکا پکایا گرم گرم سحری کا انتظام ہوتا ہے، بہترین تازہ فروٹ کے ساتھ افطاری کا انتظام ہوتا ہے. ہاں انصاف ہے ان کے پاس، اسی پر یہ جی رہے ہیں.
ہم نے انصاف کی وہ چیزیں کھوئی، انہوں نے اس کو پکڑا، اور اسی بل بوتے پر دراصل کیا ہے، ہمیں آج تک معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے چھوٹ دے رکھی ہے۔ ایک بات ضعیف روایتیں ہیں، لیکن کیا ہے، یہ بات بھی یہاں پر سمجھنے کی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے فرعون بنی اسرائیل پہ 400 سال حکومت کیا۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ نے پوچھا، اتنا بڑا ظالم تھا اے اللہ، تیرے نبی کو قتل کرنے کے در پہ تھا، اور تو نے اسے اتنی لمبی چھوٹ دی کہ 400 سال حکومت کیا۔ کہا کہ موسیٰ یہ اپنی رعایا کے درمیان انصاف کرتا تھا، تو میں کیسے مار دوں؟ یہ اور بات ہے کہ جب اس کے خواب دیکھا اور تعبیر نجومی نے یہ بتلائی کہ ایک بچہ بنی اسرائیل میں پیدا ہوگا جو دراصل تیرے خاتمے کا سبب بنے گا حکومت کے، تب جا کے وہ ظلم کرنے لگا، ورنہ تو وہ رعایا کے ساتھ انصاف کرتا تھا، جس کی وجہ سے اسے لمبی چھوٹ ملی۔ یہی وہ چیز تھی ہمارے دور میں، پہلے دور میں، کہ اللہ تبارک و تعالی نے صرف اور صرف 30 سال کی مدت کے اندر پوری دنیا میں اسلام کو پھیلا دیا۔ وجہ کیا تھی؟ عدل و انصاف تھا۔ اس کو چھوڑا تو پھر ہم جم نہ سکے۔ جنہوں نے بھی اس کو پکڑا، اللہ نے ان کو اونچا کر دیا اور ان کے ساتھ حکومتیں لگا دی۔ سورہ رعد میں ایک بڑی پیاری آیت ہے کہ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنقُصُ النَّاسَ فَيَنفَعُ فِي الْأَرْضِ۔ جو کچھ بھی جھاگ ہوتا ہے، جو کچھ بھی اڑنے والی چیز ہوتی ہے، کوئی کچرا ہوتا ہے، وہ اڑ جاتا ہے، وہ دائمی قائم نہیں رہتا، لیکن زمین میں وہی ٹھہرتا ہے جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہوتا ہے۔ مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ۔ سوشل سروس کے کاموں میں، انسان کی فلاح و بہبودی کے کاموں میں یہ لوگ اپنا تن من دھن لگائے تو اللہ نے ان پر حکومت دی۔ مسلمان کھاتا پیتا نئے نئے ڈشز بناتا کہ بریانی کے ساتھ مرغ پلو کیسا ہوگا، پھر متنجن لگائے تو کیسا ہوگا، پھر اس کے اندر کیا ہے کیڑا کباب لے کے آؤ، پھر اس کے بعد ہرا کباب کیسا ہوگا، پھر مرچی کا کباب، نئے نئے کھانے دریافت کیا، لیکن کوئی نئی چیز دریافت نہیں کی۔ ہم اس میں لگے رہے، وہ اس میں لگے رہے، ریسرچ کے نام پہ کیا ان کی جانیں نہیں گئی؟ کتنے لوگ ہیں جو اپنی جانیں گنوا چکے ہیں، ہزاروں کے، اور انہی دریافتوں سے پوری دنیا کو نفع ہو رہا ہے۔ ہماری طرح سوماری قوم ہوتی جس کے کیا ہے اٹھنا ہی 10 بجے ہوتا ہے اور بیٹھتی 11 بجے ہوتا ہے، پھر 100-200 روپے کما لیے کہتا ہے کہ اللہ بہت دے دیا بھائی، آج بس چلو گھر چلو، بیوی بچوں کے ساتھ سیر کرو پھر سو جاؤ، اللہ بہت دیا ہے مجھے۔ کوئی سوچ ہی نہیں آگے بڑھنے کی۔ ہمارا کوئی 10+2 کر لیتا ہے، بس بہت تعلیم ہو گئی، رکشہ آٹو کوئی لے کے دے دے تو میں جی لوں گا، آگے بڑھنے کی کوئی سوچ نہیں ہوتی اس کی۔ کوئی انتظام کر دے، آٹو لے کے دے دے، میں چلا کے جی لوں گا بس۔ برہمن کوئی آٹو والا ہے؟ کہاں گئی یہ امت؟ یہ سوچ بنی تھی جس کی وجہ سے آج ہم سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے لیے نفع کے لیے تن من دھن لگاتے ہیں، نئی نئی دریافت یہ کرتے ہیں، پوری عوام، پوری کائنات کے لوگ منافع اٹھاتے ہیں۔ تو جو نفع والا ہے اللہ اس کو ٹھہراتا ہے زمین میں، خاص کر دنیا کا تو یہی اصول ہے۔ آخرت میں یہ اور بات ہے کہ جو ایمان والا ہے وہ جنت جائے گا، لیکن دنیا کا اصول یہی ہے کہ جو جدوجہد کرتا ہے اس کو یہاں ٹھہراتا ہے۔ تو اللہ نے ٹھہرایا، دیکھ نہیں رہے ہم؟ خاص کر ہمارے عرب ممالک میں کروڑوں پڑے ہوئے ہیں، لیکن ان کے نوجوان کرتے کیا ہیں؟ چرس، افیون، یہاں سے کیا ہے اور زیادہ جاؤ دوسرے عیاشی کرنے کے لیے بستیوں میں پیسہ اڑاؤ، عیش و عشرت کرو۔ عرب کنٹریز تو آج دہانے پہ کھڑے ہوئے ہیں، ان کے اولاد کو آپ پہچان بھی نہیں سکتے کہ یہ عرب ہے۔
ہوا اتار دیا، لباس اتار دیا، کپڑے اتار دیے، توپ اتار دیا، سب اب تو کیا ہے وہ ڈرامائی انداز میں دیکھے تو ڈر جائیں، اس طرح بال بنا کے یوں کھڑا کے کیا ہے ایک ٹائٹ جینس اور اس کے اوپر ایک چڈی نما کیا ہے بنین پہن لیا اور نکل کھڑا ہوا۔ یہ عرب کا بیٹا ہے آج کا۔ عیش و عشرت، کھانا پینا، اس کے علاوہ ہے کچھ نہیں۔ تو اصل چیز جس کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں مسلمانوں یہ تھی کہ یہ دراصل عدل و انصاف کو قائم رکھے اپنی اپنی بستیوں میں، حکومتوں میں، تو اللہ نے ان کو بھی قائم رکھا، چھوٹ دیے چلو، کیونکہ تم سے نفع ہے مسلمانوں کو بھی، سب کو بھی۔ لیکن ہم ایسے ناکارہ ہو گئے تھے، ہم سے عوام کو کوئی نفع نہیں ہے۔ ہم میرے ماشاءاللہ اچھے ہیں جو بینک کے اتنا پیسہ ہے ان کے پاس، لیکن دیتا کوئی نہیں اور بتاتا بھی کوئی نہیں، لوگ دیکھے تو مگیں گے۔ ایک میرے پاس بندہ ہے چنئی میں، آپ صحیح مانے یا جھوٹ مانے، بالکل صحیح واقعہ بیان کرتا ہوں، تقریباً آدھا ایریا اسی کے گھروں سے پر ہے، لگ بھگ صرف دراصل کرایہ اس کا 5 لاکھ روپیے کے اوپر آئے گا ماہانہ، لیکن پہنتا ایسی ٹریک ہے جس کو 8 دن الٹا کر کے پہنتا، 8 دن سیدھا کر کے پہنتا، اور مجھے بتا رہا ہے کہ میں نے اس کو بنگلور میں 50 روپے میں لیا اور دراصل 10 سال سے پہن رہا ہوں، ابھی تک نہیں بدلا، اس وجہ سے کہ لوگ مجھے اچھے کپڑے میں دیکھیں گے تو مگیں گے، میں پیسے والا ہوں، اس وجہ سے میں آٹو میں آتا جاتا ہوں کرائے کی، پہنتا ہوں یہی لباس، اور بالکل غریبی کی سے رہتا ہوں، کسی کو معلوم نہیں میرے پاس کتنا پیسہ ہے۔ طنز کے لیے نہیں کر رہا ہوں، مذاق بھی نہیں ہے، ہمارے اپنے یوں سوچتے ہیں۔ اللہ نے دیا ہے یتیموں کے لیے کوئی فنڈ سروس قائم کریں، اللہ نے دیا ہے بہبودی، فلاح و بہبودی کے کاموں میں آگے بڑھ کے آئیں، کوئی کمیٹی قائم کرے، لوگوں سے التجا کریں، نفع عام ہو، گرمیوں کا زمانہ ہو تو کوئی پانی کا انتظام کر دے، سردیوں کا زمانہ ہو تو کوئی سویٹر کا انتظام کر دے، آؤ یہاں سے لے جاؤ، ہم تم تقسیم کرتے ہیں، غریب لوگ پلیٹ فارم پہ سوتے ہیں تو ہم کو کوئی ان کو کیا ہے ایک جگہ بنا کے دے، چھت ڈال کے یہاں آ کے سو جاؤ۔ کبھی کوئی مسلمان نے کیا ہے؟ عام سروس کا کوئی ذہن ہے؟ ہمیں اپنے مسائل میں لڑتے لڑتے ہی فرصت نہیں ملتی، کہاں سے کریں گے یہ کام؟ تو ہم اور لوگوں کی طرف سے ناکارہ بن گئے تو اللہ نے بھی ہمیں ناکارہ بنا کے چھوڑ دیا، کوئی مسئلہ نہیں، جاتے رہو تمہارے۔ تو عدل و انصاف کا قائم کرنا دراصل ہمارا شیوا تھا، ان لوگوں نے پکڑا تو اللہ نے انہیں دے دیا۔ اچھا یہ تو تبصرہ ہوا آج کے لحاظ سے، اب آئیے دوسرے سیشن پہ۔ خلفائے راشدین ہیں کون اصل میں؟ سیدھے طور پر اور مختصر طور پر کہا جائے تو خلافت علی منہاج النبوہ جس نے چلایا ہے وہ خلفاء ہے راشدین، یعنی وہ جو اپنی زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسی حکومت کی، علی منہاج النبوہ تھی ان کی حکومت، جیسے اللہ کے رسول نے حکمرانی کی، انہی اصولوں پر چلایا، تو وہ لوگ خلفاء راشدین کہلائے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور ہی میں پیشن گوئی کرتی تھی، میرے بعد خلافت 30 سال تک رہے گی، پھر ملوکیت آ جائے گی، اور بعد میں جن کو خلفاء راشدین کا لقب ملا ان کی کل حکومت کو جوڑو تو برابر 30 سال بنتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر آئے جنہوں نے 2.5 سال حکومت کی لگ بھگ، اور حضرت عمر آئے اس کے بعد جنہوں نے 10 سال حکومت کی، پھر اس کے بعد حضرت عثمان آئے جنہوں نے 12 سال حکومت کی، پھر اس کے بعد حضرت علی آئے جنہوں نے 4.5 سال حکومت کی، ملا لیجئے کل ملا کے برابر 30 سال۔ اگر جو بچتے ہیں اوپر نیچے کے مہینے ان کو بھی اگر برابر کیلکولیٹ کریں تو 6 مہینے اور بچ جاتے ہیں 30 سال ہونے میں۔ اسی لیے بعض علماء کا یہ قول ہے کہ ان میں حضرت حسن کی 6 مہینے کی خلافت بھی شامل ہے، جو خلافت علی منہاج النبوہ، وہ 6 مہینے اس میں ایڈ کرتے ہیں تو پورے مکمل 30 سال بن جاتے ہیں، جو حضرت علی کے بعد آئے اور 6 مہینے خلافت میں رہے، بعد میں اپنی خلافت حضرت معاویہ کو خود لکھ کے دے دی۔
خلافت 30 سال رہنے کی برابر پیشن گوئی برابر ہو گئی، اور حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے سے لے کر جو کہ ہجری کے لحاظ سے کتنا تھا، 11 ہجری میں وفات پائے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 11 ہجری 12 ربیع الاول تھی۔ اب مہینے گن لیجئے، محرم، صفر، ربیع الاول، محرم، صفر، تو سال شروع ہو کے صرف 3 مہینے تھے، 11واں ہجری کا سال شروع ہو کے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے انتقال فرمایا۔ تو بقیہ دراصل جو مہینے 9 مہینے باقی تھے وہ پوری حضرت ابوبکر صدیق نے خلافت کی گویا کی، تو پورا سال ہی لگ بھگ مل گیا 11 کا۔ تو اس حیثیت سے اللہ کے رسول کی وفات کا ایک حساب یوں کر لیجئے کہ 10 ہجری، تو معلوم ہوتا ہے خلفائے راشدین کی مکمل دور کو ختم ہوتے 40 ہجری لگ گیا۔ 40 ہجری میں حضرت علی کی وفات ہو گئی، 41 برابر کے 30 سال ہو گئے مکمل، اور 41 تو لے کر 60 کے قریب تک حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت رہی، جو کہ 20 سال ہوتی ہے۔ اور جیسے ہی انہوں نے کیا ہے انتقال فرمایا، اور اس کے بعد ان کا بیٹا یزید آیا، تو 61 میں کربلا ہو گیا، اسی کی حکومت کا پہلا سال تھا کربلا کا واقعہ پیش آیا، 61 ہجری۔ تو غرض کے بتلانے کا مقصود یہ ہے کہ یہ 40 سال اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے کے بعد سے ہجری نکال لیا جائے تو 40 سال، وفات کے بعد حساب کیا جائے تو 30 سال، یہ 30 سال کا وہ عرصہ تھا جس میں اسلامی حکومت کا عدل و انصاف نے یہ کرشمہ کیا تھا کہ جہاں پر 100-200 نہیں کروڑا سال سے حکومتیں تھی، ان کی بھی قدم اکھڑوا کے چھوڑا اور وہاں سے نکل کے بھاگے لوگ۔ اب اس کے چند واقعات اب آئیے میں عدل و انصاف کے آپ کے سناتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، اللہ تبارک و تعالی انہیں اپنے رحمتوں میں رکھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ اعلم الناس، عدل الناس، عدل میں بہترین، علم میں بھی بہترین۔ جب اللہ کے رسول کی وفات ہوئی، کوئی صحابی اس میں ایسا نہیں تھا جس کو سمجھ آیا ہو کہ مجھے کرنا کیا ہے۔ کیوں؟ امت کے لیے بالکل نئی چیز تھی، کبھی دیکھا ہے کسی نبی کی موت؟ اب اللہ کے رسول کی موت ہوئی تو صحابہ تھرا اٹھے، سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کریں تو کریں۔ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر جیسی شخصیت تلوار نکال لیے تھے اور کہہ دیا تھا کہ کوئی کہے اللہ کے رسول گزر گئے ہیں، اللہ کے رسول پردہ فرمایا، اللہ کے رسول انتقال ہوا ہے، تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ اللہ کے رسول ویسے ہی طور پہ گئے ہوئے جس طرح موسیٰ پہلے گئے ہوئے تھے، اور وہ آئیں گے، جو بھی آج مر گئے کہتے ہیں میں ان سب کو کیا ہے انتقام لیں گے میرے رسول آ کے۔ عمر جیسی شخصیت سمجھ نہیں پائے تو بولے تو کیا بولے؟ اس پورے مجمع میں صحابہ کی ایک ہی تھے، عزم استقلال والے، ایمان والے، عمل والے اور اعلم سمجھنے والے، کہ انہوں نے فوری سمجھا کہ یہ وہی موت ہے جو سب کو آتی ہے۔ اسی وجہ سے وہ اسی وقت ایمانداری کرتے 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 ذرا سا اللہ کے رسول پیر کے دن پردہ اٹھا کے دیکھا کہ صحابہ نماز پڑھ رہے تھے، تو حضرت ابوبکر صدیق نے سوچا کہ اب تو طبیعت ذرا بحال ہے، میں اپنی بستی ہو آؤں، اور مدینے کے لیے ذرا سا دور تھی، بستی نکل گئے تھے۔ جیسے ہی بستی نہیں پہنچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انتقال کی خبر پہنچی، لوگ دوڑے وہاں خبر دینے کے لیے، تب تک حضرت ابوبکر صدیق آئے، حضرت عمر تلوار نکال کے کھڑے ہو گئے تھے۔ کوئی کہے کہ اللہ کے رسول نے انتقال کیا تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ مجمع ساکت تھا، سمجھ نہیں آ رہی تھی بات کہ عمر کا جواب دے یا آ کر خاموش بیٹھے۔ ایسے وقت میں آئے حضرت ابوبکر صدیق، کچھ بات کیے بغیر سیدھے حجرے میں داخل ہوئے اور چہرے پر سے پردہ اٹھایا، دیکھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی مبارک پہ بوسہ دیا، پھر کپڑا اڑایا، باہر نکلے، کہا کہ لوگوں اللہ نے 2 موتیں کبھی جمع نہیں کی، جو موت آنی تھی وہ اللہ کے رسول کو آ چکی۔
نے سمجھ لیا اسی وقت یہ وہی چیز ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد بیعتیں ہوئی، پھر اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ ہوئے۔ سب سے پہلے منبر پر کھڑے ہو کے جو خطبہ دیا وہ کیا دیا؟ فرمایا لوگوں یاد رکھو میرے پاس اس وقت تک ہر قوی، ہر قوت والا، ہر تنتنے والا بہت کمزور ہے جب تک کہ میں اس کے پاس سے اس کا حق نکال کے غریب کو نہ دے دوں۔ میرے پاس کیا نہیں چلے گی تمہاری؟ کوئی تنتناوٹ چلے گی نہیں۔ میرے پاس ہر قوی ضعیف ہے اس وقت تک، ہر قوت والا کمزور ہے اس وقت تک، میں اس کے پاس سے غریبوں کا حق چھین کے غریبوں کو دے دوں، اور ہر غریب میرے پاس اس وقت تک قوت والا ہے جب تک کہ کوئی ظالم نے اس سے ظلم کیا ہو اور تب تک میں نے کیا کوئی فیصلہ نہ کر دیا ہو، یہاں تک کہ میں اس ظالم کے پاس سے نکال کے اس کو نہ دے دوں۔ پہلا خطبہ عدل و انصاف پہ دیا، میرے پاس رعایا کی کوئی تفریق نہیں ہے، بڑے سے بڑا طاقتور بھی اگر معلوم ہو جائے اس نے بے انصافی کی، میرے پاس وہ سب سے کمزور ہے، میں اس کے پکڑوں گا اس کو۔ کمزور سے کمزور کے پاس بے حق ہے، اس کے مقابلے میں ظالم طاقتور کیوں نہ ہو میں اس کو اٹھا کے پھینکوں گا اور اس کو مضبوط سمجھوں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ صدقے کے اونٹوں کو دیکھنے کے لیے ایک مرتبہ نکلے تھے، ساتھ میں عموماً یاد رکھیے کہ صدیق اکبر کے زمانے میں حضرت عمر فاروق دراصل وزیر رہے، یہ ہمیشہ ساتھ رہتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر کے لیے کہ مشورہ دیں یا کوئی بھی مدد کریں اس طرح، تو حضرت عمر ساتھ تھے۔ تو ابھی اونٹ کا جو کچھ بھی وہاں بندھا ہوا تھا وہاں پر ابھی اندر نہیں داخل ہوئے تھے کہ ایک شخص نے کہا کہ خلیفۃ المسلمین مجھے ضرورت ہے اونٹ کی۔ انہوں نے کہا کہ اچھی بات ہے، میں تو دیکھنے ہی جا رہا ہوں، دیکھوں گا جب واپس آؤں گا تمہیں تمہارا جو بھی ضرورت کا اونٹ ہے وہ بھی دینے کی کوشش کروں گا، تم یہیں رکو۔ پتہ نہیں وہ بندہ بہت جلدی میں تھا تو وہ پیچھے پیچھے آ لیا۔ جب صدیق اکبر اندر چلے گئے اور اونٹوں کو دیکھنے میں مصروف ہو کے پلٹ کے دیکھا تو وہ کھڑا ہوا تھا۔ اچانک صدیق اکبر کو غصہ آ گیا، ان کے ہاتھ میں چھوٹی سی لکڑی تھی، اس سے انہوں نے یوں مارا اور کہا کہ کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ تجھے واپس آ کے دوں گا، تو پیچھے پیچھے کیوں آ گیا؟ اس بندے نے تو تھر تھرا کے کام کے خاموشی اختیار کر لی، لیکن فوری احساس ہوا حضرت ابوبکر صدیق کو کہ میں نے کیا بے انصافی کی ہے اس کے ساتھ، مجھے مارنا نہیں چاہیے تھا، مجھے کیا حق پہنچتا کہ مائیں آزاد پیدا کرے اور میں ان کو ماروں۔ انہوں نے کہا کہ بندے لے چھڑی پکڑے مار مجھے۔ اس نے ہاتھ جوڑ دیے، کہا کہ خلیفۃ المسلمین جو کام بولو میں کروں گا لیکن یہ میرے ہاتھ سے نہیں ہو سکتا کہ میں آپ کو ماروں۔ اس نے یوں کہا اور حضرت ابوبکر صدیق مصر ہو گئے کہ دیکھ اگر تو نہ مارے گا تو کل اللہ تعالیٰ حشر میں مجھے پوچھے گا، اس وقت میں جواب دینے سے رہا، میں وہاں کی سزا برداشت نہیں کر سکتا، تو ابھی مار لے۔ اب دونوں میں چھاڑا شروع ہو گیا، وہ کہتا تھا کہ میں ہاتھ نہیں لگا سکتا آپ کو، اور صدیق اکبر پکڑے جا رہے تھے کہ تو مار مجھے۔ حضرت عمر یہ منظر دیکھ رہے تھے، کہا کہ خلیفۃ المسلمین کوئی دوسرا بھی تو چارہ نکالیے، وہ بیچارہ مارنے سے ڈر رہا ہے، کہاں آپ کو ہاتھ لگائے۔ کہا کہ عمر تم کل حشر کے میدان میں میری سپورٹ لے سکو گے؟ کہا کہ امیر المومنین میرے پاس ایک حل ہے، دیکھیے اس میں تو کم از کم تو جان بچ سکتی۔ کہا کہ وہ کیا؟ کہا کہ آپ نے مارا ہے، وہ ایک اونٹ کے لیے آیا تھا، آپ اس کو راضی کر لو کہ اس مار کے بدلے جو چاہے وہ دوں گا اور وہ جو مانگتا ہے وہ دے دیجئے، آپ راضی کر لیے تو اللہ بھی معاف کر دینے والا۔ کہا کہ عمر تم نے ذہین بات کہی، فہیم بات کہی، صحیح بات کہی۔ انہوں نے اس کے عوض ایک اونٹ غلہ پورے کا پورا دیا اور کہا کہ اس سے تو راضی ہو جا اور اس چیز کو یہیں سے رفع دفع کر معاف کر دے۔
کہیں جا کے حضرت ابوبکر صدیق اطمینان میں آئے. حالانکہ ایک بہت معمولی واقعہ ہے, ایک بادشاہ کے لیے کچھ ہے ہی نہیں. آج ایک دو انسان کے اوپر کوئی انسان ہو جاتا ہے یا دو انسان اس کے نیچے ہو جاتے ہیں تو وہ فخر آتا ہے, وہ سلوک کرتا ہے. کبھی رات میں بیٹھ کے سوچے اس واقعے کو رکھ کے تو سراپا ظلم نظر آئے اور ہمیں کان پہ جوں تک نہیں رنگتی کہ ہم ظلم کر رہے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ میرا نوکر ہے جی, بالکل صحیح کر رہا ہوں, اور کیا دوں اس کو. بات بات میں ذلیل کرنا, بات بات میں ٹھوکر مارنا, بات بات میں ہاتھ اٹھا دینا, یہ ہمارے عام معمولات ہیں. ہمارے جو دیر دست ہوئے, جو ہمارے کیا ہیں کمزور طبقے ہیں, ان پر ہم ہاتھ اٹھاتے کر بھی شرمندگی اختیار ہے. یہ تو خلیفہ تھے خلیفہ, اور مارا بھی اس وقت بالکل انصاف تھا. انہوں نے حکم دیا تھا کہ کھڑو تو وہ کھڑے رہنا چاہیے تھا وہیں پر. خلیفے کا حکم جائز میں امر ہوتا ہے. پھر بھی اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے جو ڈر, جو عدل و انصاف, پڑھتے ہیں تو آنکھوں میں آنسو, جسم پہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. آخر یہ بندے یوں کر گئے تو ہم کس شمار خطار میں آئیں گے کل اللہ رب العالمین کے سامنے, اور ہمارا کیا حشر ہوگا جو پل پل پہ ظلم کرتے ہیں. اچھا, انہی کے دور میں دیکھیے بہت سے لوگوں نے ارتداد اختیار کیا. یعنی اصل میں آئے ہی یہ لوگ پیسے کے لیے تھے, مسلمان بنے تھے, کیونکہ اسلام اس وقت بہت پھیل چکا تھا. انہوں نے دیکھا کہ اسلام قبول کیے تو مال غنیمت ملے گا, فلاں ملے گا, فلاں ملے گا, تو چلو اچھی بات ہے ہم بھی قبول کر لیتے. لیکن جیسے ہی اللہ کے رسول کا انتقال ہوا تو انکار کر بیٹھے. ان کو کہتے ہیں مرتدین کا فتنہ. اور اس کی سزا کیا ہے؟ قرآن اور حدیث میں آیا ہے, صاف چیز ہے حدیث کے اندر تو, کہ من بدل دینہ فاقتلوہ, جس نے اپنا دین بدل دیا اس کو قتل کر دو. اسلام لانے پر جبر نہیں ہے, اسلام لا کے پھرا تو قتل کا حکم ہے. یہ شریعت کا اصول ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں گاؤں گاؤں ہو گئے تھے, بعض قریے قریے ہو گئے تھے. تو انہوں نے حضرت خالد ابن الولید کی کمانڈرشپ میں ایک اچھی بڑی جماعت جیش تیار کیا اور حکم دیا کہ ایسا کرو کہ ہر ایک گاؤں میں صبح سویرے اترو اور اذان دو. اذان کی جواب میں اذان آ گئی تو سمجھو یہ گاؤں والے مسلمان ہیں, ان کو چھوڑ دو. اذان کے جواب میں اذان نہ آئی تو سمجھو یہ مرتد ہو گئے ہیں, کیونکہ فجر کی اذان تو ہونی ہی ہونی ہے. تو پھر تم ان سے انتقام لو, جنگ کرو. اچھا ہوا یہ کہ خالد ابن الولید اس طرح سفر کرتے جا رہے تھے تو راستے میں گاؤں پڑا جہاں پر انہوں نے اذان دلوائی, جواب نہیں آیا. اب انہوں نے کیا ہے, اچانک شب خون مارا. تو یہ جواب جو نہیں دیے تھے وہ کٹر اندر سے کیا کافر ہی تھی جو سب لے کے بھاگ گئے تھے. لیکن جو سچے مسلمان تھے 2-3 افراد, انہوں نے سوچا کہ ہم تو مسلمان ہیں, اگر پکڑیں گے بھی تو ہم کہہ دیں گے ہم مسلمان ہیں تو ہمیں چھوڑ دیا جائے گا, تو وہ نہیں بھاگے. جب خالد بن الولید نے چھاپا مارا تو وہ مسلمان جو تھے پہلے سے دل سے وہ رہ گئے تھے. انہوں نے پوچھا کہ یہاں پر جب میں نے اذان دی تو اذان پلٹ کے کیوں نہیں دیا؟ کہا کہ وہ تو ہمیں پتا نہیں, لیکن ہم یوں نہیں, ہم بھی بھاگ سکتے تھے. بھاگے اس وجہ سے نہیں کہ ہم دل سے اسلام قبول کیے ہوئے, لیکن شک تھا حضرت خالد بن الولید کو کوئی مکر تو نہیں کر رہے ہیں لوگ. تو انہوں نے کہا کہ ان سب کو قید کر لو, بعد میں سناؤں گا کیا کرنا ہے انہیں, کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق سے بھی مشورہ کرنا تھا. تو انہی علاقے کیا ہے قید میں رکھا گیا, کیمپ میں رکھا گیا. بڑی سردی تھی رات میں. اب قیدیوں کا خیال رکھنا کمانڈر کا حق ہوتا ہے. تو اب تھوڑی دیر بعد حضرت خالد بن الولید نے دیکھا کہ خیموں کے اوپر کیا ہے ٹھنڈ اوس کی وجہ سے بہت سا کیا پانی جم گیا ہے, اور قیدی میں کیا حالت ہے پتہ نہیں ان کو کمبل ہے یا نہیں. تو انہوں نے کہا کہ اپنے قیدیوں کو گرماؤ. دیکھیے دفعوا اساراکم, اس میں ایک محاورہ بھی تھا. عربی میں ایک تو محاورتاً ایسا لفظ استعمال کب ہوتا تھا, کسی کو اڑا دو, ہم بولتے نا اڑا دو جی اسے, تو اس کا ایک مطلب تھا اڑا دو. ایک مطلب یہ تھا کہ گرماؤ, یعنی کمبل دو انہیں گرما. اب جس بندے کو خالد بن الولید نے کہا کہ اپنے قیدیوں کو گرماؤ, خالد بن الولید کے ذہن میں تھا کہ وہ جا کے کمبل دے رہا ہے, لیکن سننے والے نے یہ نکالا کہ قتل کر دے رہا ہے. اب وہ گیا چھکا چھک اڑا دیا.
فہمی ہو گئی، لفظ ایسا تھا۔ اب اسی لشکر میں ابو سعید خدری بھی تھے، بہت پائے کے صحابی۔ اب دیکھیے، اب اس میں بات جو سوچنے کی ہے، سمجھنے کی ہے، وہ یہ کہ مخالف میں کوئی فریق نہیں ہے اس پر چیخنے چلانے والا، اپوزیشن کوئی نہیں۔ یہ خود خلیفے کی طرف سے کمانڈر بن کے آئے، اور خلیفے کا حکم تھا کہ نماز اذان کی آواز میں جواب میں اذان نہ آئے تو قتل کر دو۔ پھر بھی انہوں نے رحم کیا اور ان کو قید میں رکھا، اور قید میں رکھ کر انہوں نے اچھائی کے لیے حکم دیا، بلکہ سمجھنے والا غلط سمجھا اور جا کے ان کو قتل کر دیا۔ تو اب بتائیے انصاف کے ساتھ کہ کبھی مسلمانوں سے کبھی غلطی ہوئی اس میں؟ حالانکہ کوئی اچھی، دوسری سب سے اہم بات کیا ہے، اس کو دیکھنے والا کوئی رپورٹر نہیں تھا پیچھے سے لے جا کے خبر دے دے، آج کا سن نیوز آ گیا، فلاں آ گیا، رپورٹر نے بات لیک کر دی۔ کوئی رپورٹر نہیں لیک کرنے والا، کسی کو پتا ہی نہیں ہے اندر کیا ہوا تھا، کوئی مخالف ہی نہیں، یہ ان کے اپنے اندر کی بات تھی۔ لیکن ابو سعید کوئی مدعی نہیں کہ کیوں ہوا، لیکن انصاف کا تقاضا یوں تھا، اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کو یوں دلوایا تھا، ابو سعید خدری اڑ گئے کہ ہمیں کیا ہے، قصاص میں خالد کو قتل کرنا ہے۔ یہ انصاف کہیں دیکھا ہے آپ نے آج تک؟ جو ہوا غلط فہمی پہ ہوا، نمبر 1۔ نمبر 2، کوئی پوچھنے والا نہیں مخالف میں، کسی کو پتا بھی نہیں، نہ اس کے وارثوں یا اس کے خاندان والوں نے آ کے خالد سے کہا کہ تم نے ناحق قتل کر دیا، کوئی تھا ہی نہیں اس کی طرف سے مدعی۔ لیکن اس میں انصاف کا جذبہ اتنا تھا صحابہ میں، جو ابو سعید خدری پائے کے صحابی تھے، انہوں نے کہا کہ ہم خالد کی بات اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک یہ قصاص نہیں دیتے۔ حالانکہ خالد کمانڈر تھے، یہ ان کے انڈر میں تھے۔ خالد ابن الولید نے کہا کہ آپ تھوڑا سا جوش سے نہیں، ذرا سائلنسی سے کام کیجئے، ہم دونوں پہنچیں گے حضرت ابوبکر صدیق کے ہاں، تب جو فیصلہ ہوگا وہ ماننے کے لیے تیار ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ایک لمحہ میں برداشت نہیں کر سکتا کہ قتل ہوا ہے، میں ابھی لشکر سے نکل۔ انہوں نے لشکر ہی سے نکل گیا اور سیدھے اکیلے مدینے کی طرف رخ کیا۔ سفر کرتے 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 پہنچا۔ جب حضرت ابوبکر صدیق نے ابو سعید خدری کو دیکھا تو کہا کہ تم تو خالد کے لشکر میں گئے تھے، الگ سے کیسے آ گئے؟ کہا کہ یوں واقعہ ہوا ہے امیر المومنین، آپ اس کا ججمنٹ کیجئے، پھر میں جاؤں گا قتال کے لیے۔ اب مشورہ ہوا، ابوبکر صدیق بیٹھے، عمر بیٹھے، ابو سعید خدری بیٹھے، خالد کو بلوایا گیا رضی اللہ عنہ۔ حضرت خالد نے پورا واقعہ بیان کیا، دیکھیے جو کچھ بھی ہوا غلط فہمی پہ ہوا، کوئی ارادہ قتل کا نہیں تھا، اور یہ لوگ مشکوک تھے جس کی وجہ سے قید کیا گیا۔ پھر بھی اگر آپ جو فیصلہ دیں گے وہ حق ہے، ہم قبول کریں گے۔ تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ پہلے تو کیا ہے، غلط فہمی ہے۔ ابو سعید خدری کو سمجھایا کہ دیکھو یہ پورا کا پورا غلط فہمی پہ مبنی ہے، اور صبح میں قصاص نہیں ہوتا، اور سب سے بڑی بات ہے اللہ نے خالد کو سیف اللہ کا، اللہ کی تلوار کہا، کیا میں اس تلوار کو توڑ دوں؟ ابو سعید خدری نے کہا پھر انصاف کا تقاضا کیا ہے؟ کہا کہ اس کی دیت میں پوری ادا کروں گا، اس کے خاندان والوں کو بلا کر خون بہا ادا کروں گا میں، لیکن خالد کو قتل نہیں کیا جا سکتا، وہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ سمجھ سکتے ہیں کہاں عدل و انصاف کا تقاضا پہنچ گیا تھا، کس حیثیت سے اونچائی پہ ہم تھے۔ یہی وہ عدل انصاف تھا جو آگے بڑھا۔ اچھا میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے کہ میں پورے واقعات سناؤں، میں ایک ایک دور کے واقعات کچھ کچھ سناتا جاؤں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت میں جب یہ کارنامے ہوتے رہے، اسلام پھیلتا رہا، حضرت خالد ابن الولید ایک طرح ایران پر فتح کیے جا رہے تھے، تو خبر آئی شام کے اندر بھی کیا ہے،
مسلمانوں کی فوج کی ضرورت ہے، وہاں پر بھی ان لوگوں نے کیا ہے بہت زیادہ فتوحات حاصل کر لیے، لیکن کمانڈر ایک ہونا چاہیے۔ تو حضرت خالد بن الولید کو ایران سے نکال کے شام بھیجا گیا، جہاں کا سب سے بڑا پارلیمنٹ جو تھا دمشق، وہ سراؤنڈ ہوا، وہ سراؤنڈنگ میں ہوا، لیکن تھا بھی قلعہ بڑا مضبوط تھا۔ تو یہاں سے کیا ہے فوج پورا سرنڈر کر چکی تھی، لیکن اچانک معلوم ہوا کہ ادھر تھوڑے سے مسلمان ایران میں لڑ رہے ہیں، ادھر تھوڑے سے مسلمان شام میں لڑ رہے ہیں، ادھر تھوڑے سے مسلمان دمشق میں لڑ رہے ہیں، اور ایک بہت بڑا لشکر اکٹھا ہو کے مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر نے سب کو لیٹر لکھا کہ دیکھو جتنے لوگ الگ محاذوں پہ لڑ رہے ہیں وہ سب کے سب اکٹھے ہو کے ایک میدان میں جمع ہو جائیں تاکہ بڑے لشکر کا مقابلہ ہو جائے۔ تو خالد بن الولید شام میں اندر داخل ہو کے دمشق تک پہنچ چکے تھے، جو دراصل اس کا دارالحکومت تھا۔ جیسا کرناٹک ہے، کرناٹک کا دارالحکومت بنگلور ہے، اسی طرح ایک بڑا شہر تھا جس میں کا ایک کیپٹل دمشق تھا۔ اب انہوں نے سوچا کہ مجھے یہاں سے فوجیں اٹھا کے جانا پڑے گا اس سے ملنے کے لیے جو میدان میں جمع ہو رہا ہے لشکر۔ تو اچھا ایک بات سمجھ لیجیے شریعت کی، جب فاتح اندر داخل ہوتا ہے اور کوئی غیر مسلم ہماری مملکت میں رہنا چاہتا ہے تو شریعت نے کہا کہ تم جزیہ دو۔ مسلمان ہو تو جزیہ نہیں ہوتا۔ مثلا اسلامی حکومت ہو اور کوئی غیر مسلم اس میں رہنا چاہتا ہو تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ وہ جزیہ دے، ٹیکس دے۔ وہ کیسے ہوتا ٹیکس؟ وہ اس کی آمدنی کے حساب سے مقرر کیا جاتا، اتنا پیسہ تو دینا ہے سال میں ایک مرتبہ۔ اچھا یہ کیوں لیتے ہیں؟ اس پر بڑا لان تان ہوتا ہے، کیونکہ ہمیں معلوم بھی نہیں مسئلہ، اس وجہ سے ہم کیا ہے جواب بھی نہیں۔ تو اصل مسئلہ کیا ہے، وہ جزیہ اس وجہ سے لیا جاتا جس طرح ہم مسلمانوں کی حفاظت کرتے اسی طرح ان کی بھی حفاظت کرنے کا ذمہ ہوتا اس میں، اس وجہ سے ٹیکس لیا جاتا۔ اگر ولو بالفرض میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ کوئی شریعت اسلامیہ ہے اور اس میں کوئی غیر مسلم رہ رہا ہے اور وہ ٹیکس پے کر کے رہ رہا ہے، جزیہ دے کے رہ رہا ہے، اور اس پر کوئی باہر سے حملہ کرنے آیا ہے تو مسلم حکومت جا کے بچاؤ کرے گی، کیونکہ وہ ٹیکس لے چکی ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ مسلم حکومت پہ۔ یہ عجیب بات ہے، ہم اپنی کنٹری میں رہ کے ہی ہر چیز کو ٹیکس پے کرتے ہیں آج۔ ہاں یہ ہمارے بدعنوان حکمرانوں کی طرف سیدھی بات ہے۔ خیر اب مجھے کیا ہے، پھر تقابلی جائزہ لیں گے تو وقت نکل جائے گا۔ تو جو غیر مسلم وہاں پر رہ رہے تھے وہ ٹیکس پے کر چکے تھے سال کا، اور درمیانی سال میں حکم آیا تھا حضرت ابوبکر صدیق کا کہ تم سب لشکر کو لے کے ادھر آ کے پہنچو، ضرورت مسلمانوں کی یہاں پر ہے۔ تو خالد ابن الولید نے فیصلہ کیا پورے سال کا میں نے ٹیکس لیا، یعنی پورے سال کی حفاظت کی ذمہ داری میری تھی، لیکن میں اب حفاظت نہیں کر سکتا، میں باہر جا رہا ہوں۔ تو تمام غیر مسلم جنہوں نے بھی ٹیکس دیے تھے سب کو جمع کیا، کہا کہ جو تم نے ٹیکس دیا ہے سب واپس لے لو، آج سے ہم تمہارے نگران نہیں ہو سکتے، حفاظت ہم جا رہے ہیں۔ کبھی کوئی حکومت نے کہیں ایسا کیا ہے؟ ہاں جی بتاؤ نا کوئی نمونہ قیامت تک آنے والا؟ سب کو بلوایا، جس میں پکے دشمنان اسلام یہودی زیادہ تھے ان کو بھی بلوایا اور ان کے ہاتھوں میں ٹیکس الگ الگ تھما دیے۔ دیکھو تم نے یوں دیا تھا، آدھا سال تو ہم نے کیا لیکن اب ہمارے ذمہ نہیں ہے، اس میں کوئی کٹوتی بھی نہیں کی کہ آدھا ٹیکس ہم رکھ لیتے ہیں آدھا نہیں، پورے سال کا دیا تھا، پورے سال نہیں ہو رہا ہے، لو تم رکھ لو، پورا کا پورا رکھ لو، ہم جا رہے ہیں۔ یہودی رو رو کے دعا کرتے تھے کہ اللہ ان کو واپس لوٹا، ان جیسے حکمرانوں کو ہم نے قیامت تک نہیں دیکھا۔ عدل و انصاف کا یہ واقعہ تھا۔ انہی واقعات کے چلتے چلتے آگے بڑھی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت آیا۔ وہ تو اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے تقریباً 10 سالہ دور ہے، اور وہ دور بھی بڑے امن کا دور گزرا، بہت لمبی حکومتیں ہوئی، فتوحات ہوئی، اور وہ تھے بھی ایسے نگران کہ اس کے بعد پوری امت کو کوئی نہیں ملا۔ عمر تو ایک ہی عمر ہے،
اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تھا کہ جس راستے سے یہ گزرتے ہیں اس راستے سے شیطان بھی راستہ تبدیل کر لیتا ہے، وہ بھی ڈر کے مارے کانپتا ہے، یہاں سے عمر گزرے ہیں، میری ہمت نہیں کہ میں گزر جاؤں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلے دور میں ملہم بندے ہوا کرتے تھے اور میری امت تو کوئی ملہم ہے تو وہ عمر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ الہام جن سے دل میں ہوتا ہے۔ ملہم کون ہے؟ جس کے دل میں الہام کیا جاتا ہے، اللہ کی بات دل میں ڈالی جاتی ہے، فیصلے ڈالے جاتے ہیں۔ پرانے دور میں بہت سے گزرے اور میرے دور کا کوئی ملہم ہے تو وہ عمر ہے، جس کو اللہ نے وہ بات ڈال دی جو ابھی نازل نہیں ہوئی تھی کئی باروں میں، جیسا کہ خود حضرت عمر کہتے ہیں واقبت ربی فی ثلاث، میرے رب نے میری 3 باتوں میں خود موافقت کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سب سے زیادہ خواہشیں تھی کہ مسلم عورتیں اور امہات المومنین پردہ کر لیں، ابھی وحی نہیں اتری تھی، پردے کے کوئی احکامات نازل نہیں ہوئے تھے، اور یہ آتے تھے اللہ کے رسول سے کہتے تھے کہ اللہ کے رسول آپ اپنی بیویوں کو کب پردہ کرائیں گے؟ لو کہاں کی کہاں فہم و فراست دیکھیے۔ ایک مرتبہ تو ایسا واقعہ ہوا کہ جس سے شکایت کرنی پڑی۔ ام سلمہ ذریعہ اونچی خاتون تھی امہات المومنین میں، وہ قضاء حاجت کے لیے جا رہی تھی، کیونکہ ٹوائلٹ تو گھر میں نہیں ہوتے تھے، لمبے لمبے سفر ہوتے تھے ٹوائلٹ کے لیے اس زمانے میں، کہیں کوئی نہ دیکھ سکے، جنگلوں میں جاتے تھے۔ جب وہ جانے لگی تو حضرت عمر نے یوں ہاتھ نکلا کے کہا کہ دیکھو میں نے دیکھ لیا تمہیں۔ حضرت ام سلمہ کو اتنا غصہ، جب واپس آئی انہوں نے اللہ کے رسول سے کہا کہ یہ عمر تو اتنا پریشان کرتا ہے، آپ کی بیویوں کو بھی پریشان کرتا ہے۔ اب اللہ کے رسول نے بلا کے پوچھا کہ عمر ایسا کی؟ کہا کہ ہاں اللہ کے رسول میرے دل کی خواہش ہے کہ کوئی نکلے یا نہ نکلے لیکن آپ کی بیویاں تو کم از کم پردے میں نکلے، اس وجہ سے میں نے کام کیا۔ اتنی شدید خواہش تھی۔ پھر پردے کا حکم نازل ہوا تو اللہ کے رسول نے بلا کے کہا کہ عمر تمہارا جو اندر من کا تھا وہ جواب اللہ نے اتار دیا۔ ایسے کئی واقعات ہیں جس میں پہلے عمر نے سوچا پھر اللہ نے وہ حکم نازل کر دیا۔ شراب کی حرمت کا بھی عمر شدید خواہش رکھتے تھے، اللہ کے رسول اسے حرام کر دیجئے۔ اللہ کے رسول ابھی حکم نہیں ہے، میں کہاں سے کروں؟ جب یسألونک عن الخمر والمیسر یہ آیت نازل ہوئی، بلا کے کہا کہ عمر دیکھو بات آ گئی، اللہ نے کہہ دیا کہ زیادہ ضرر نقصان شراب میں ہے اور کم نفع ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا لیکن بات کلیئر تو نہیں ہوئی، ابھی پورا تو حرام نہیں ہوا۔ پھر دوسری آیت اتری لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ۔ تو حضرت عمر کو اللہ کے رسول نے بلایا اور کہا کہ عمر دیکھو اب پھر اور سخت حکم آ گیا، دن میں پی نہیں سکتے، کیوں؟ لگاتار نمازیں ہیں، پینا ہے تو رات ہی میں پی سکتے ہیں، کیونکہ کوئی پی لیا تو نماز نہیں پڑھ سکتا۔ تو حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول اب بھی کلیئر نہیں آیا، کلیئر کٹ نہیں آیا ہے۔ جب احزاب کی کلیئر کٹ آیت اتری تب کہا کہ حسبک حسبک، آ گیا میرے رب کی طرف سے فیصلہ آ گیا، کافی ہے۔ یہ فہم و فراست تھی حضرت عمر کی۔ تو ان کی خلافت جب قائم ہوئی، عدل و انصاف کے وہ نمونے ہیں جن کو الگ سے بیان کرنا ہے، وہ پاؤں گھنٹہ آدھے گھنٹے کے متحمل نہیں ہے، وہ تو کیا ہے ایک درس چل سکتا ہے۔ تقریباً میں نے ابتدائی ایام میں کیا تھا خلفائے راشدین کی سیرتوں کو، تقریباً 30 کیسٹوں میں تقریباً 60 گھنٹے کی کم از کم سیریز ہیں پورے کے پورے، شاید یوٹیوب پہ اپلوڈ مل جائیں آپ کو، یہ تو ڈی وی ڈیز کی شکل میں موجود ہیں جس میں سب کی تفصیلات بیان کی ہیں۔ اس میں یہ مختصر آدھے ایک گھنٹے میں تو کیا ہے وہی بیان کر سکتے جو اہم ہے۔ ان کی مملکت میں، ان کی بادشاہت میں، ان کی خلافت میں عدل و انصاف کا یہ حال تھا کہ اس سے اندازہ لگاؤ کہ بیت المال سے ایک مرتبہ چادریں آئی غنیمت کے مال سے جو سب کو تقسیم کرنا تھی، تو سب کو بلا کے تقسیم کر دیا گیا، ایک ایک چادر حصے میں آئی سب کے، مدینے کے لوگوں کے۔ کچھ دن ہوئے جمعہ کا خطبہ آیا اور جمعہ کے خطبے میں وہی چادر جو تقسیم ہوئی تھی اس کا عبا پہنے ہوئے حضرت عمر نے خطبہ دیا۔
دوران خطبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ اطیعوا واسمعوا، سنو اطاعت کرو. ایسے ہی دوران خطبہ خلیفہ بھی کہا کرتے تھے کہ لوگوں سنو اطاعت کرو. تو حضرت عمر کے زبان سے ایسے ہی نکلا تو ایک شخص بھری محفل میں مسجد نبوی کے اندر کھڑا ہو گیا. کھڑا ہو کے کہا کہ ہم نہ سنیں گے نہ اطاعت کریں گے. بغاوت کا جملہ، حکومت کے لحاظ سے یہ بغاوت کا جملہ ہے جس پر قتل بھی کیا جا سکتا ہے. تو جیسے ہی حضرت عمر نے کہا کہ سنو بات عمل کرو اطاعت کرو، تو ایک شخص اٹھا اور کہا کہ ہم نہ سنیں گے نہ اطاعت کریں گے. حضرت عمر نے پوچھا کہ کیا ہوا تمہیں؟ کہا کہ دیکھو کل جو کچھ بھی پچھلے دن چادریں تقسیم ہوئی تھی وہ اتنی چھوٹی تھی کہ اس میں آپ کا عبا بن ہی نہیں سکتا تھا. آپ اونچے آدمی ہیں، اور آج اسی چادر کا آپ کیا عبا پہنے ہوئے خطبہ دے رہے ہیں. سب کو تو ایک ہی چادر ملی، آپ اس میں جبہ سیے تو کیسے سیے؟ پہلے یہ جواب دو پھر ہم سنیں گے اطاعت کریں گے. لو خلیفے کو حضرت عمر نے کوئی غصہ نہیں کیا، کوئی ملامت نہیں کی. کہا کہ تم صحیح کہتے ہو، میرا یہ حق نہیں کہ میں ایک چادر سے زیادہ لیتا. سب کو ایک ہی چادر آئی، مجھے بھی ایک ہی چادر آئی، لیکن اس کا جواب میں دینے سے بہتر ہے میرا بیٹا دے گا. ابن عمر کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ ابن عمر بتاؤ اس کو. تو ابن عمر کھڑے ہوئے کہا کہ دیکھو ابا کو ایک چادر ملی تھی، مجھے ایک چادر ملی تھی، نہ مجھے کپڑا بن سکتا تھا نہ ان کو، تو میں نے تحفتاً ابا کو دے دی. 2 چادریں مل کے ابا تیار ہوا جو پہن کے کھڑے ہوئے. تو اس وقت وہ شخص بیٹھ گیا، کہا کہ اب سنیں گے اطاعت کریں گے. بولو. ایسا کوئی منظر دیکھا ہے آپ نے کبھی؟ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے عدل و انصاف کے دامن کو اس حد تک پکڑا جو کہ انسانوں کے سوچ سے باہر ہے، جسے آج ہم کیا ہے دہشت گرد کہا جاتا ہے، نا انصاف کہا جاتا ہے، خونخوار کہا جاتا ہے. کیوں؟ اپنے ماضی کو بھلا دیا، اپنے اسلاف کو بھلا دیا، ابو بکر جیسی شخصیت کو بھلا دیا، عمر جیسی شخصیت کو بھلا دیا. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، دوبارہ اور سہبارہ قسم کھا کے کہتا ہوں، اور کسی قوم میں ابو بکر و عمر پیدا ہوتے تو ان کو خدا بنا لیتے لوگ. لیکن ہم ہیں ایسے بے وقوف کہ ان کی جو اہمیت دینی ہے وہ بھی ہمیں پتہ نہیں ہے. شیعہ کے پاس جاؤ، اس کے 12 امام کے فہرست مانگو اور نام پوچھو، وہ جواب دے گا. ہمارے 4 خلفاء کا نام پوچھو، ایک سنی جواب نہیں دے گا. حیف نہیں ہے ہم پر، صد افسوس نہیں ہے ہم پر. 4 ناموں کو نہیں یاد رکھ سکے تو ان کی سیرتوں کو کیا یاد رکھیں گے؟ ہم وہ بے حس قوم ہو چکے ہیں جس کی وجہ سے ہم پہ مار پڑ رہی. حضرت عمر فاروق کے دور کا زمانہ ہے. بھائی کہاں تک ہے بھائی؟ مجھے ٹائم سوال وسط. ایران کا ایک سب سے بڑا جنگجو، پانی دو، تھوڑا پانی دو، جو کہ کئی معرکوں میں مسلمانوں کو قتل کرتا رہا، اور اس کے پاس ایک پالا ہوا شیر اور تھا، ایک باغ ایک اور تھا، جو وہ کبھی کبھی فخر سے لایا کرتا تھا میدان جنگ میں. پالتو تھا جو اس کے حکم پہ کسی کو قتلتا تھا، کسی کی گردن جبوچتا تھا. بہت کچھ اس کا ہنگامہ تھا جس کا نام تھا ہرمزان. یوں ہوا کہ ایک مرتبہ کی لڑائی میں اللہ نے شکست دی اس بدبخت کو، مسلمانوں کے ہاتھوں گرفتار ہو گیا. لیکن کیا یوں کہ جس حیثیت سے وہ لباس پہنتا تھا، جس سے اس کی نشانی ہوتی تھی، جس کے اوپر اس کے سونے کے تار لگے ہوئے تھے، اس نے کیا کیا کہ باقاعدہ پری پلاننگ وہ سب نکال کے پھینک کے عام قیدیوں کا سا لباس پہن کے قیدیوں میں جا کے بیٹھ گیا. اب مسلمان جب قیدیوں کو قید کیے تو ان کو معلوم نہیں تھا کہ اس میں ہرمزان بھی قید ہو گیا ہے. عام قیدیوں کا ٹولہ سمجھا اور اس کو کیا ہے پیک کر کے مدینہ بھیج دیا. جب مدینہ پہنچا تب جا کے پتا چلا
یہ تو وہ بدبخت ہے جس نے کیا ہے برابر مسلمانوں کو قتل کرتا رہا، اور اس کی داد و دہشت کیا ہے پورے ایران پہ پھیلی ہوئی ہے، تو حضرت عمر کے سامنے خصوصیت سے پیش کیا گیا، اور اس کو اچھی طرح معلوم تھا کہ میری سزا قتل سے کم تو کوئی ہر نہیں ہو سکتی، میں نے اتنا کچھ کیا ہے۔ تو حضرت عمر نے سامنے بٹھا لیا، بات ہوئی کیونکہ کیا ہے اسلام کا ایک طریقہ ہے کہ پہلے اسلام پیش کرو پھر اس کے بعد دوسری بات۔ تو حضرت عمر نے اسلام پیش کیا، بتایا اسے تجھے زندگی چاہیے اور تیرے لیے امن ہے، تو آج بھی تیرے لیے ایک آپشن ہے، تو اسلام قبول کر۔ باتوں باتوں میں اس نے کہا کہ مجھے ایک بات بولنے کی چانس دیں گے؟ کہا ہاں ہاں بولو، کیا ہے؟ کہا کہ بڑی سوس لگی ہے، بڑی پیاس لگی ہے، ایک گلاس پانی دے دیجئے۔ جب اس کو پانی یوں پیش کیا گیا تو وہ پانی لے کے یوں تھر تھر کانپنے لگا، دیکھ رہا تھا پی نہیں رہا تھا، یوں ہی دیکھ رہا تھا صرف۔ تو حضرت عمر ہنس پڑے اور پوچھا کہ اتنا بڑا بہادر ہو کہ یوں کانپتا ہے موت کے ڈر سے؟ تو کہا کہ ماں بات یوں نہیں ہے، بس مجھے یہ اطمینان چاہیے کہ میں پوری گلاس پانی پی لوں تو پھر اس کے بعد آپ قتل کریں۔ حضرت عمر نے کہا کہ اچھا میں وعدہ کرتا ہوں، تو جب تک اس گلاس کا پانی نہیں پی لے گا میں تجھے قتل نہیں کروں گا۔ وہ بڑا ذہین تھا، جیسے ہی حضرت عمر سے جملہ مکمل ہوا پانی نکال کے پورا سٹ دیا، ڈھیل دیا زمین پہ۔ حضرت عمر نے پوچھا کیا کیا؟ کہا کہ آپ کا وعدہ تھا کہ اس پانی کے پینے تک آپ مجھے قتل نہیں کریں گے، بے پانی پی نہیں سکتا، وہ تو سٹ دیا، آپ مجھے قتل نہیں کر سکتے۔ ہم تم ہوتے تو کتنے ہیلے بہانے کرتے، نہیں میرا مطلب یہ نہیں تھا، وہ نہیں تھا۔ حضرت عمر نے کہا کہ سچ کہا تو نے، جا تجھے میں آزاد کرتا ہوں، ہم تجھے قتل نہیں کر سکتے، میرا وعدہ تھا کہ پانی پینے تک میں قتل نہیں کروں گا۔ حالانکہ دھوکے سے منوا لیا، لیکن مومن سے نکلی ہوئی بات تھی وہ۔ حضرت عمر نے کہا کہ جا تو آزاد ہے، اس نے کہا کہ ابھی کلمہ پڑھتا ہوں۔ ایسا انصاف میں نے کہیں نہیں دیکھا۔ اسلام قبول کیا، دستے بازو بنا اسلام کا۔ انہی کے دور خلافت کا ایک واقعہ ہے، حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح کو خالد ابن الولید کی کمانڈری کے بعد حضرت عمر نے لکھ بھیجا کہ خالد اب سب کی سب پوری کمانڈری ابو عبیدہ کو دے دو اور تم ایک عام سپاہی بن کے رہو۔ یہ بہت کھڑا منظر ہے جو اس تاریخ کا، اور اس میں ایک بات یوں معلوم ہوتی ہے کہ صحابہ کتنے خیر خواہ تھے ایک دوسرے کے، اور دوسری بات یوں معلوم ہوتی ہے کہ حضرت عمر کا کیا دبدبا تھا۔ وہ شخصیت جو مسلسل 3 سالوں کے اندر قیصر و کسریٰ کے دونوں ممالک پہ حملہ کر چکی تھی، اور جس سے ایک نشان بن چکا تھا، اور جس سے ایک عقیدہ پیدا ہو گیا تھا کہ خالد جہاں ہو وہاں شکست ہو ہی نہیں سکتی، تو حضرت عمر نے سوچا کہ عقیدہ بگڑ رہا ہے ان کا، اللہ تبارک و تعالی سے فتح ملتی ہے، یہ سوچ تبدیل ہو رہی ہے کہ خالد جہاں ہوں گے وہاں فتح مل رہی ہے۔ تو انہوں نے لیٹر لکھا، خالد اپنا امامہ سر عام اتارو، یعنی اس بات کا اعلان تھا کہ میں اب کمانڈرنگ پوسٹ سے نیچے آ گیا ہوں، اور وہ امامہ ابو عبیدہ کے سر پہ باندھو پورے لشکر کے سامنے، اور خود اعلان کرو آج سے میں ایک ادنا سپاہی ہوں، کمانڈر ابو عبیدہ ہوں گے۔ کتنی بڑی مشکل ہوگی آج ہماری عزت پہ ذرا سا پہنچے، ذرا سا اوپر نیچے ہو جائے، مرنے مارنے پہ تیار ہو جاتے ہیں، کوئی آز نہیں کرتے۔ ارے وہ تو اللہ خیر کرے، عوام تو عوام، بعض ایسے بگڑے ہوئے علماء پہ بھی ہاتھ اٹھانے پہ شک نہیں کرتے۔ تو میرے خلاف بولا کیا رہے، مسجد میں پوچھتا ہوں امام سے، اتنی بد تہذیبی، عوام تو عوام ہے۔ یہاں دیکھو کیسا ہے، خالد ابن الولید خالی ایک اشارہ کر دیتے تو ان کے ہاتھوں میں 10,000 سے اوپر کا لشکر تھا جو اس بات کو نہیں مانتا، لیکن خالد ابن الولید نے کہا کہ عمر نے کہا ہے تو ہمیں کیا ہے، قبول ہے۔
ادنا سپاہی بن کے بھی اتنا ہی مجاہد ہوں، میں کمانڈر بن کے بھی اتنا ہی مجاہد ہوں، میں کیا ہے منصب کے لیے کبھی نہیں لڑا۔ انہوں نے سر عام اپنا امامہ اتارا اور ابو عبیدہ کے اوپر باندھا اور اعلان کیا کہ آج سے میں ایک ادنا سپاہی ہوں۔ پھر لڑا تو ابو عبیدہ کی نظر میں بھی اتنے محبوب ہوئے کہ ابو عبیدہ نے انہیں پھر کمانڈر بنایا ایک بڑے جماعت کا۔ ایسے میں ایک ملک فتح کرنے کے لیے نکلے جس کے 2 دروازے تھے، ادھر سے بھی تھا اور ادھر سے بھی تھا۔ قلعہ کیوں ہوتا تھا؟ قلعہ یوں ہوتا تھا کہ اندر شہر ہے، 4 طرف دیواری ہے، اور وہ جیسا جتنا بڑا ہوتا تھا اتنے دروازے رکھ لیتے تھے۔ اب جس قلعے پہ یہ فتح کرنا تھا وہ قلعہ 2 طرفہ تھا، بہت بڑا تھا، ادھر سے بھی ایک دروازہ تھا ادھر سے بھی ایک دروازہ تھا۔ اس دروازے پہ حضرت خالد ابن الولید خیمہ لگائے اور اس دروازے پہ حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح خیمہ لگائے۔ اب دونوں لڑ رہے ہیں، لیکن قلعہ ہے کہ بہت مضبوط، کوئی قریب جا نہیں سکتا تھا۔ اس زمانے میں جو جنگی اوزار اور جنگی ماحول ہے دیکھیں گے تو دل کیا تڑپ اٹھے گا۔ اس زمانے میں قلعے کو بچانے کے لیے عموماً کیا کرتے تھے کہ جو لوگ نیچے ہوتے تھے ان لوگوں کے لیے کیا کرتے، فصیل ایک ہوتی تھی، جو دیوار ہوتی تھی وہ دیوار اتنی چوڑی ہوتی تھی اس دیوار پہ لوگ کھڑے ہو سکتے تھے، اسے بولتے ہیں فصیل۔ اب یہاں پر سپاہی کھڑے ہو جاتے تھے جب اٹیک کرنے کے لیے کوئی آتا تھا، اور جب نیچے سے کوئی اس کو مار گرانے کے لیے دیوار میں شگاف ڈالنے کے لیے گھوڑا دوڑا تھا تو اوپر سے دہکتی ہوئی انگاروں کا کوئی بڑے بڑے ڈول اٹھا کے اٹھیل دیتے، کیونکہ یہ اوپر ہوتے وہ نیچے ہوتے۔ تو 10 آدمی گئے تیر اندازی یا کر قلعے کی دیوار کو توڑنے کے لیے، تو وہ اوپر سے ایک بڑا ڈول انگاروں کا نیچے گرائے تو واپس ایک بچ کے آتا یا ایک بھی نہ بچتا بلکہ پورے کوئلے بن جاتے۔ یہ مسلمان اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہمت نہیں ہارتے، پھر ایک 10 کا گروہ جاتا۔ ایسے قلعہ فتح کرتے تھے۔ تو ادھر طرف سے حضرت خالد بن الولید پوری کوشش کر رہے ہیں کہ دروازہ توڑوائیں اور وہاں اندر داخل ہو، اور ادھر طرف حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح بھی کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں تک کہ اندر پلاننگ ہوئی، اندر جو قلعے کے اندر عیسائی تھے ان کی پلاننگ ہوئی۔ پلاننگ میں ہوئی کہ دیکھو اس طرف کا جو سردار بڑا بہادر ہے اور بڑا جریبی ہے، ہو سکتا ہے کہ ہم ابھی کچھ کریں وہ اندر ہمارے دروازہ توڑ کے پہنچ جائے، لیکن اس طرف کا جو سردار ہے اس کی ذرا کیا ہے نرم دلی میں نے سنی ہے، ابو عبیدہ ہے، ہم یہ کریں کہ اس طرف سے کیا ہے ہم سفید جھنڈا اگر اٹھا کے لہرا دیں گے تو اس بات کا ثبوت ہو جاتا ہے کہ ہم امن پسند ہیں، ہم جنگ کرنا نہیں چاہتے، یہ مطلب ہوتا ہے۔ اگر ہم لہرا دیں گے تو وہ وہاں توڑنے سے پہلے تک خبر بھی ہو جائے گی، لیکن تھا بہت بڑا قلعہ۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ حضرت ابو عبیدہ کی طرف سے سفید جھنڈا لہرا دیا، تو حضرت ابو عبیدہ نے جنگ روک دی۔ تو فوری طور پر وہاں کے جو بڑے تھے، حکمران تھے اور دوسرے مذہبی پیشوا تھے، سب مل کے ایک لیٹر لے کے لکھ کے آئے اور کہا کہ دیکھو ہم کیا ہے دراصل خالی کر دیتے ہیں، ہم یہ شرائط ہے، ہم صلح کرنا چاہتے ہیں۔ ابو عبیدہ کمانڈر تھے تو انہوں نے کہا کہ چلو منظور ہے۔ اب یہ سامنے دروازے پہ یہ اپنے پورے جانثاروں کو لے کر وہ کوئلے کے اندر جلتے ہوئے دروازہ توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ حضرت ابو عبیدہ کو پتہ نہیں تھا، فاصلہ بہت لمبا تھا۔ جب تک کہ صلح کی شرائط کرتے تب تک انہوں نے اپنے کئی جانثاروں کی جانیں قربان کر کے دروازہ توڑوا کے اندر چل چکے تھے، اور یہاں تک کہ شہر پورے کے پورے قبضے میں آنے ہی والا تھا۔ ادھر طرف سے سامنے سے سفید جھنڈا لہراتے ہوئے حضرت ابو عبیدہ آ گئے۔ اب دونوں کی ملاقات بھی شہر میں ہوئی۔ حضرت ابو عبیدہ نے کہا کہ میں تو امان دے چکا ہوں، تم تلوار نیچے کرو۔ حضرت خالد نے کہا آپ کیا کہتے ہیں، میں نے ہزاروں کی جانیں قربان کر کے یہاں تک پہنچا ہے، اب یہ لوگ یہ مکر کیے ہیں آپ کے ساتھ۔ کہا کہ مکر ان کے ساتھ، لیکن میں نے زبان دی تلوار نیچے کرو۔ ہم جو زبان دے دیتے ہیں وہ آ کر واپس نہیں لیتے۔ خالد ابن الولید کو ایک طرف پشیمانی ہو رہی تھی، ایک طرف ان کے مکر پہ غصہ آ رہا تھا، اور حضرت ابو عبیدہ کی رحم دلی پہ حیران تھے، لیکن کرتے تو کیا کرتے، تلوار نیچے کرنی پڑی۔
انہوں نے اتنا کہا کہ ابو عبیدہ سے کہ آپ ایسا کیجئے، صرف یہ کہہ دیجئے کہ مجھے معلوم نہیں تھا یہاں سے خالد لڑ رہے ہیں، بقیہ سب میں سنبھال لیتا ہوں۔ حضرت ابو عبیدہ نے کہا کہ نہیں بھائی نہیں، میں کوئی مکر نہیں کر سکتا، میں مسلمان ہوں، میں سیدھے سیدھے کہوں گا میں زبان دے چکا ہوں، ختم کرو تم جنگ۔ خالد ابن الولید نے کہا کہ اچھا یوں کیجئے کہ جیسے انہوں نے مکر کیا ایسے ہی آپ بھی اپنی زبان پہ قائم رہیے، میں باہر نکل جاتا ہوں، جب یہ باہر نکلیں گے نا تب میں جنگ لڑوں گا۔ کہا کہ یہ بھی نہیں ہو سکتا، میں زبان دے چکا ہوں، حفاظت بھی کروں گا، اگر تم لڑنے ہیں تمہارے سے لڑوں گا میں۔ عدل و انصاف کے کارنامے کبھی سنے ہیں آپ نے؟ بتاؤ تو صحیح۔ پھر ہم خونخوار ہیں یا انسانیت کو بچانے والے ہیں؟ سنائے تو کون سنائے، روئے تو کون روئے؟ ہم تو اپنے تاریخ کو پڑھنا ہی نہیں جانتے نا، ہم تو کچھ کرنا ہی نہیں چاہتے۔ واقعات بہت لمبے ہیں، بہت لمبے ہیں۔ فتح کرتے 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 یہاں تک کہ پہنچ گئے بیت المقدس کی طرف مسلمان۔ 17 ہجری 18 ہجری کا واقعہ ہے۔ وہاں کا جو پوپ تھا وہ باہر نکلا، اس نے کہا کہ دیکھو جی جنگ سے تم اگر چاہو گے تو یہ کبھی فتح نہیں کر سکو گے، ہم بھی بڑے ہیں، جان دے دیں گے لیکن فتح ہونے نہیں دیں گے۔ ہاں ایک بات ہے، تم اپنے خلیفے کو یہاں بلا کے لاؤ تو ان کے ہاتھ میں ہم خود چابی دے دیں گے۔ تو ادھر خالد ابن الولید کا لشکر تھا، ادھر ابو عبیدہ ابن الجراح کا لشکر تھا، ادھر عمرو بن عاص کا لشکر تھا، سب بڑے بڑے کمانڈر تھے۔ انہوں نے کہا کہ اچھا جی ہم یہ بات خلیفے تک پہنچا دیں گے۔ بات پہنچا دی، فوری طور پر میٹنگ کو بلایا حضرت عمر نے، جس میں سب سے اہم مشورہ لینے والے حضرت علی تھے۔ جو لوگ حضرت عمر اور علی کو دشمن بتاتے ہیں، اللہ ان کے کیا ہے منہ پر مٹی ڈالے، یہ بہت گہرے دوست تھے، ایک دوسرے سے دل سے چاہنے والے تھے، ان کے اندر کوئی درار نہیں تھی۔ بدبختوں نے کیا کیا، اپنے خود ساختہ پیدا کیا۔ تو انہوں نے یہ چیز رکھی کہ دیکھو یہاں پر ایک بہت بڑی جنگ رک رہی ہے، اگر میں چلا جاؤں تو اجازت دیتے ہو کہ میں چلا جاؤں؟ سب سے پہلے علی تھے جو بول پڑے، عمر میری صلاح یہ ہے کہ آپ مت جائیے، کسی دوسرے کو بھیجیے، کیونکہ اگر آپ جائیں اور آپ کو کچھ ہو جائے تو پھر پوری امت دوسرے عمر کو کہاں تلاش کرے۔ یہ پیار و محبت کے جملے حضرت علی کے تھے۔ ہم عمر جیسی شخصیت کو کھونا نہیں چاہتے۔ تو حضرت عمر نے پھر دہرایا، دیکھو کتنی جانیں جائیں گی اگر جنگ لڑی جائے، ان سب کی جانیں بچ سکتی ہیں اگر میں چلا جاؤں، اگر آپ اجازت دیتے ہو تو چلا جاتا ہوں۔ من سماجت کی جب کہیں جا کے حضرت علی نے کہا پورے سیف سائیڈ ہو کے اگر آپ جانا چاہیں تو ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد نکلے، سفر کے لیے تیاری ہوئی۔ کیا تیاری تھی؟ کون جا رہا ہے پتہ ہے؟ پوری دنیا کا بادشاہ جا رہا ہے اس وقت کا، جس پر سندھ تک حکومت تھی اور طرف ایشیا کے پورے ممالک کے ساتھ یورپین اٹلی تک حکومت تھی۔ اس کا روب و دبدبا کیا تھا کہ عمر کا نام قیصر و کسریٰ سنتے تو بھی کام پھٹتے تھے۔ جس کے قدموں تلے کسریٰ اور ایران اور قیصر و کسریٰ کے تاج پڑے ہوئے تھے، لیکن نکلنے کی حالت کیا تھی پتہ ہے؟ ایک اونٹ تھا صرف، ساتھ میں ایک غلام تھا جو کہ باری باری کبھی آدھا دن غلام چلا تو یہ اونٹ پہ رہے، آدھا دن خود عمر چلے رضی اللہ عنہ تو غلام اونٹ پہ رہا۔ یہ تقسیم بندی تھی باری باری۔ کہیں ٹہرنے کے لیے ایک پھٹا پرانا خیمہ تھا، سوکھی روٹیاں تھی بس،
یہ شان تھی خلیفۃ المسلمین حضرت عمر کے، جن کے نام کا دبدبہ یہ تھا کہ پوری مملکت کام جاتی تھی۔ خالد بن الولید جیسی شخصیت ایک حکم پہ اپنا امامہ اتار کے ابو عبیدہ پہ رکھ چکے تھے۔ یہ ایک طرف رعب دبدبہ تھا، ایک طرف سادگی کا یہ حال تھا کہ عام انسان کو جو میسر تھی چیزیں وہ بھی حضرت عمر کو نہیں تھی۔ گھر کا خرچہ دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ گھر آئے تو مٹھائی بھی پکی ہوئی تھی۔ پوچھا اپنی بیوی سے، کہیں دوسری جگہ سے تحفہ مٹھائی آئی؟ بیوی نے کہا کہ نہیں جی۔ پھر کہاں سے آئی؟ میں تو اتنا خرچ دیتا ہی نہیں کہ تم مٹھائی بنا سکو۔ تو بیوی نے کہا کہ بات ایسی ہے، آپ جو خرچ کے لیے مجھے دیتے ہیں نا، میں اس میں سے پورا مہینہ ذرا 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 بچا کے رکھ کے ایک مہینے کا جو بچا ہوا تھا اس میں میٹھا بنایا۔ بیوی سمجھ رہی تھی کہ امیر المومنین خوش ہو جائیں گے، تھپکی دیں گے، لاڑ اٹھائیں گے، یہاں تو الٹے گلے پڑ گئے۔ حضرت عمر نے پوچھا اچھا میں جو دیتا تھا پیسہ اس میں اتنا کم اور کر سکتا ہوں تو اگلے مہینے سے کم کر دیتا ہوں وہ بھی۔ کیسے لوگ تھے یہ بھی، ان کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتے۔ حضرت عمر کے زمانے میں قحط پڑا، بڑا سخت قحط پڑا۔ حضرت عمر راتوں کو رویا کرتے تھے، دن کو دوڑ دھوپ کرتے تھے، رو رو کے کہتے تھے کہ اللہ کہیں تو میرے سے ناراض تو نہیں ہے کہ میرے گناہوں کی سزا میرے رعایا کو دے رہا ہو۔ کون جس کی حور کو اللہ کے رسول میں جنت میں دیکھ کے آئے تھے، وہ راتوں کو اٹھ کے کیا کہہ رہا ہے، اللہ میرے گناہ کی سزا کہیں میری رعایا کو تو نہیں دے رہا ہے، مجھ سے کوئی خطا ہو گئی تو اللہ معاف کر دے، یہ قحط کو اٹھا دے۔ تو اس زمانے میں اپنے اوپر لازم کر لیا تھا کہ صرف روٹی کے چند ٹکڑے کھاؤں گا، اس کے علاوہ کچھ نہیں، جب تک کہ پوری رعایا کو روٹی نہ مل جائے۔ اور صحابہ دیکھ رہے تھے کہ اس کی وجہ سے دن بدن کمزور ہوتے چلے گئے تھے، حتیٰ کہ صحابہ کو ڈر لگنے لگا کہ کہیں یہ اس میں ہلاک نہ ہو جائے۔ تو سب ہاتھ جوڑ کے آئے، کہا کہ خلیفۃ المسلمین آپ اپنا نہیں ہمارے لیے کچھ خیال رکھیے، کم از کم اپنے کھانے کا یہ بڑھائیے، یہ ایک روٹی اگر آپ زیتون کے تیل سے بھی کم از کم ایک مرتبہ کھا لیں گے تو آپ کی صحت بن جائے گی۔ ایک تو تم اتنے دوڑ دھوپ کرتے ہو اور چند ٹکڑوں پہ رہتے ہو اور بغیر کسی سالن کے سوکھا کھاتے ہو۔ کہا کہ ہر ایک کوئی ایک روٹی اور زیتون ملنے کا تم وعدہ کرتے ہو میری رعایا میں سے، تب کھاؤں گا، تب تک نہیں کھاؤں گا، کیونکہ سخت قحط پڑا ہوا ہے۔ پتہ نہیں کون کوئی گاؤں میں کوئی آ کر بہت دور دراز ایک روٹی کے لیے سرت رہا ہو، یہاں عمر بیٹھ کے ایک روٹی زیتون کے ساتھ کھا رہا ہو، یہ میں برداشت نہیں کروں گا۔ صحابہ کو منت سماجت کرنی پڑی کہ ہم پورا انتظام کریں گے آپ کی رعایا میں، کم از کم ہم روٹی پہنچا دیں، تب کہیں جا کے قبول کیا کہ اچھا میں کھاؤں گا۔ یہ تھے عمر، نکلے تو اس شان سے نکلے۔ اب چل رہے تھے، لمبا سفر، پیدل چلنا، غلام اوپر، پہنچتے 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 بیت المقدس کے قریب آئے تو عجیب کیفیت تھی۔ باری باری بیٹھتے تھے، جب وہ خاص کر بیت المقدس کے سامنے وہ جو بڑا پوپ تھا جس کے ہاتھ سے کیلی لینا تھا، چابی لینا تھا، جب وہاں پہنچے تو حالت یہ تھی کہ جس کی باری تھی وہ غلام کی تھی اور یہ آ کر نکیل پکڑے ہوئے تھے اونٹ کی۔ اب صحابہ منت سماجت کر گئے، خاص کر خالد بن الولید، عمرو بن عاص، ابو عبیدہ ابن الجراح، سب کے سب اپنے اپنے فوجی لباس میں کھڑے ہوئے تھے۔ تو حضرت عمر نے یوں ایک مرتبہ دیکھا اور کہا کہ کیا تم نے کیا ہے میرے بعد اتنی تبدیلی کر لی، یہ کہاں کے زرق برق لباس؟ کہا کہ امیر المومنین یہاں کے لوگوں پر رعب دبدبہ رکھنے کے لیے یہ سب کرنا پڑتا ہے، لیکن ہم نے جہاد نہیں بھولا۔ اور اس کے بعد اپنا دامن یوں کھول کے دکھلایا جہاں پر تلواریں لٹک رہی تھی۔ تو حضرت عمر نے کہا اچھی بات ہے، چلو
اچھی بات ہے چلو. پھر کہا کہ امیر المومنین آپ کے کپڑے بہت پرانے ہو گئے ہیں, اب آپ چابی لینا ہے, اور آپ کا حال یہ ہے کہ غلام اوپر سوار ہے اور آپ نیچے نکیل پکڑے ہوئے ہیں. ہم آپ کو ایک بہترین گھوڑا لا دے رہے ہیں جس پہ آپ سوار ہو جائیے, پھر اس کے بعد چلیے آپ وہاں سے چابی لینے کے لیے. تو پہلے تو بہت منع کیا, لیکن اصرار بہت زیادہ تھا حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح کا. تو انہوں نے کہا کہ اچھی چیز ہے لاؤ. جب ایک سفید گھوڑا لا کے رکھا گیا جس پہ حضرت عمر سوار ہوئے تو تھوڑا سا چلا, ابھی تھوڑی دور نہ گیا تھا کہ باغ پکڑ کے کھینچی نیچے اتر گئے. صحابہ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا کہ نہیں, اس پہ چلنے سے ذرا تھوڑا سا دل میں کیا ہے فخر سا محسوس ہو رہا ہے, کبھی عمر کو فخر نہیں ہونا چاہیے کسی بات پہ. اور کہا کہ کہاں غلام ہے, بلاؤ اسے. کہا کہ اوپر سوار ہو, نکیل میں پکڑتا ہوں, چلو. عزت دینے والا اللہ ہے, نہ ان کپڑوں سے ملتی ہے نہ ان گھوڑوں سے ملتی ہے. پکڑ کے چلے. وہاں سے پوپ سامنے مسجد وہ جو دروازہ تھا ان کے کلیسا کا, وہاں سے وہ باہر آ کے دیکھا تو ایک لمحہ یوں دیکھتا رہا. پھر اس کے بعد اندر گیا, چابی ہاتھ میں لیا, سیدھے لا کے نیچے نکیل پکڑے ہوئے کو دے دیا. اس کو پتا بھی نہیں تھا کہ عمر کون ہے, دیکھا نہیں تھا وہ اس سے پہلے. پوسٹر تو نہیں شائع ہوتے تھے نا جی, میڈیا تو آگے نہیں چلتی تھی نا, اسے کیا پتا کہ عمر کیا ہے. لوگ حیران رہ گئے, پوچھا تو نے پہچانا کیسے اور اتنی خاموشی سے بغیر کوئی بات کیے لا کے دے دیا کیوں؟ اس نے کہا کہ ہمارے کتابوں میں لکھا ہوا ہے جو بیت المقدس کی چابی لینے آئے گا غلام اوپر بیٹھا ہوگا, آقا نیچے نکیل پکڑ کے کھڑا ہوگا, وہی لے گا. میں نے دیکھتے ہی پہچان لیا وہی صورت ہے, میں لا کے رکھ دیا. یہ تاریخ کی وہ سب شدہ باتیں ہیں, رامائن مہابھارت کہانی نہیں سنا رہا ہوں میں, جاؤ جا کے پڑھ جاؤ. ہم بے وقوف ہیں کہ ہماری تاریخ ہم نہیں پڑھ رہے, ہمیں کیا ہے, ہم کون تھے پتہ ہی نہیں چلا. قصے بولتا جاؤں تو کیا ابھی 10:15 ہو گئے, ہو میرا ٹائم گیا. وہی کی چہرے ادھر ادھر پلٹ رہے, میں سوچ رہا ہوں کہ اتنا دیر جو سیدھے تھے وہ کیوں ادھر ادھر ہو رہے ہیں. تو 2-3 منٹ زائد ہو, مجھے تو صرف کیا حضرت عمر تک ہی پہنچنا. لیکن آخری ایک بات, ایک واقعہ کہہ کے ختم کر دے رہا ہوں جو حضرت علی کے زمانے میں پیش آیا. عثمان کے تو 12 ہیں رضی اللہ عنہ, 12 سال کے بہت سے واقعات ہیں, کہاں کہاں چھیڑوں میں. ایک مرتبہ حضرت علی اپنے دور خلافت میں اپنے گھوڑے کے ساتھ جو زین ہوتی, گھوڑے پہ ایسے ہی نہیں بیٹھتے ہیں, گھوڑے پہ بیٹھنے کے لیے ایک سیٹ نما زین ہوتی ہے جس پہ بیٹھ سکتے ہیں. پیٹھ پہ, لنگی پیٹھ پہ کوئی نہیں بیٹھ سکتا, تو ایک زین ہوتی ہے. گھوڑا باندھ کے آ کے دیکھا تو زین غائب تھی. اب زین غائب تھی تو انہوں نے کہا کہ چوری ہو گئی. خلیفہ تھے خود کے, خلیفہ. اچھا, وہ سوچتے سوچتے بازار گئے تو وہی زین بازار میں بک رہی تھی. انہوں نے دکاندار کو پکڑ لیا, کہا کہ یہ زین آئی کہاں سے تجھے؟ ہاں میری ہے جی. حضرت علی نے کہا کہ بدبختی میری ہے, یہ وہی نشانی ہے پوری کی پوری, تو نے چرائی ہے. کہا کہ میں نہیں مانتا اس کو. انہوں نے کہا عدالت میں آ. تو ان کی طرف سے کوفے کا قاضی اس وقت قاضی شریح رحمہ اللہ تھے, تابعی, لیکن تھے بڑے انصاف, کیونکہ کیا ہے حضرت علی سے تربیت بھائی تھی نا جی, معمولی تو نہیں تھے. تو سیدھے جج کے پاس پہنچے, قاضی شریح کے پاس. تو حضرت علی نے کہا کہ میرا یہ معاملہ ہے, میں دعویٰ ہے کہ یہ زین میری ہے, یہ چرا کے بیچ رہا ہے. وہ یہودی تھا. اس نے کہا کہ نہیں, میرا یہ دعویٰ ہے کہ یہ میری ہے. انہوں نے کہا حضرت علی کی طرف پلٹ کے, کوئی مدعی, کوئی گواہ ہے آپ جو کہہ رہے ہیں کہ آپ کی زین آپ کی ہے؟ آگے کہا کہ ہاں ہے. کون ہے؟ میرا ہی بیٹا ہے, بلاؤ اس کو پوچھو. حضرت قاضی شریح نے کہا کہ بیٹے کی گواہی باپ پہ نہیں چل سکتی, کوئی دوسرا ہے تو بتاؤ. انہوں نے کہا کہ میرا غلام ہے, شک ہو تو بلا کے پوچھو. کہا کہ غلام کی گواہی بھی آقا پہ نہیں چلتی, کوئی دوسرا ہو تو بتاؤ.
حضرت علی خاموش کھڑے رہ گئے. تو قاضی شرح نے فیصلہ دیا وہ یہودی کے لے جا. وہ لے جانا تو بہت دور کی بات ہے، وہیں ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا کہ حضرت وہ آپ ہی کی میں نے چرائی ہے، ایسا عدل و انصاف کہیں نہیں دیکھا. اب بتائیے اس مذہب میں داخل ہونے کے لیے کرنا کیا ہے مجھے؟ هذا وبالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد. أسأل الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.